خدا پاؤگے لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 48ویں جلسہ سالانہ جرمنی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے ابھی حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خطبہ جمعہ بھی سنا، جس میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھرپور ذکر فرمایا جلسہ سالانہ جرمنی کا۔ اور اس وقت ہم یہاں مینڈگ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، اور اسٹوڈیو میں جو رونق ہے وہ ان تین پریزنٹرز کے ذریعے ہے۔ یہاں فرحاد صاحب بیٹھے ہیں، نمان اور ناصر ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے 3 روز تک جلسہ سالانہ جرمنی کی لائیو کاروائی براہ راست آپ کے گھروں تک پہنچے گی، آپ کی مسجدوں تک پہنچے گی، آپ کے نماز سینٹرز تک پہنچے گی، جس میں نہ صرف یہ کہ جلسہ سالانہ کے اجلاسات پیش ہوں گے، آپ کو دکھائے جائیں گے، بلکہ MTA کا جو بہت عرصے سے جلسہ سالانہ کے لیے مواد تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، ڈاکیومنٹریز ہیں، رپورٹس ہیں، وہ ساری بھرپور انداز میں ہمیں یہ اجازت ملی ہے، توفیق ملی ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ میں یہیں بات کرنا چاہوں گا فرحاد صاحب کہ ابھی ہم نے حضور سے ذکر سنا، بڑے پیار سے بھرپور انداز میں حضور نے جلسہ سالانہ جرمنی کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ باقاعدہ کہہ سکتے ہیں کہ افتتاح فرمایا ہے۔ بالکل مدبر صاحب، میرے خیال سے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ خدا کے فضل سے خطبے کے دوران ہم سب کو حضور کی طرف سے جو ایک پیار ہے اور جو ایک شفقت ہے، اس کا مظاہرہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پورے خطبے کے دوران نیشنل امیر صاحب نے بھی ابھی جب کیمرے وغیرہ بند تھے، نیشنل امیر صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ہمیں جو ہمارا جو تحفہ ہے وہ ہمیں مل چکا ہے۔ تو بہرحال حضور نے بہت ہی اہم ہدایات اور ایسے نصائص سے ہم سب کو نوازا ہے، جو کہ صرف شاملین یا انتظامیہ کے لیے ضرور نہیں، بلکہ ہر احمدی مسلمان کی روزمرہ زندگی کا ایک پختہ حصہ ہے۔ مثلا دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ درود شریف پر بہت زور دیں، حضور نے فرمایا کہ استغفار پر زور دیں، اور خاص طور پہ جو والدین ہیں ان سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ بچوں کو بھی عادت ڈالیں، کہ بار بار بچوں کو سمجھائیں، یہ سکھائیں کہ درود شریف ذکر الہی میں وقت گزاریں۔ اور میرے خیال سے انہی ہدایات سے، انہی نصائح کے ذریعے پیارے حضور نے جلسے کا جو ایک مقصد ہے وہ خلاصتاً آپ نے ہم سب کے سامنے بیان فرمایا کہ جلسے کا مقصد کیا ہے، کہ خدا سے ایک زندہ تعلق قائم کریں۔ اور میرے خیال سے ہم سب کا دل خوش ہو گیا ہے کہ پیارے حضور نے بار بار جلسے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ذاتی طور پہ میرے لیے ایک جو جگا دینے والی جو چیز ہے، بیدار کر دینے والی چیز وہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کی طرف سے ایک چھوٹی سی درخواست، ایک فرمائش کہی ہے کہ پیارے حضور نمائشیں جو ہیں ان کا بھی اعلان فرما دیں۔ اور حضور نے بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے فرمایا کہ ان کی طرف سے درخواست آئی ہے، تو میں یہ اعلان کر دوں کہ دوست نمائش بھی ضرور دیکھیں۔ تو میرے خیال سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جو ناظرین ہیں ان تک بھی ان نمائشوں کو ضرور پہنچائیں گے۔ تو جیسا کہ کہا، میرے خیال سے خطبہ ہے ایک ایسی چیز ہر شخص کے لیے ہوتا، تو پورا جو خطبہ ہے وہ اہم ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہر انسان اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، انہیں محفوظ کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ ہم خیال اتنے نکات حضور نے بیان فرمائے ہیں کہ ہمارے اگلے 3 روز تک بار بار ان کا تذکرہ بھی ہم کرتے رہیں گے۔ حضور نے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ 60-70% حضور کی شمولیت بھی ہو گئی ہے جلسہ سالانہ میں، MTA کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے، اور نہ صرف یہ کہ ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ حضور کی طرف ہماری تصویر، ہمارے یعنی جو غلام ہیں حضور کے، ان کی تصویر بھی وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ بالکل، میرے خیال سے یہ بھی ایک حیرت والی بات ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے ہی پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے جماعت احمدیہ جرمنی سے مخاطب ہوتے ہوئے یہی فرمایا کہ یعنی آپ کے جلسے میں جو شمولیت ہے وہ ایک قسم کی موجود ہے، کیمروں کے ذریعے، MT کے ذریعے، لیکن جیسا کہ مدبر صاحب آپ نے بھی بتایا کہ حضور نے خود آج خطبے میں فرما دیا ہے کہ 60-70% تو ایسے ہی کور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو ایجاد ہوئی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک ثبوت ہے۔ اور کس نے سوچا تھا، اب دنیا میں اتنے یعنی غریب ممالک ہیں، وہاں کے رہنے والی احمدی جو احباب ہیں، انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، یہ تصور بھی نہیں کیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم حضور سے مخاطب ہوتے ہوئے کچھ پوچھ سکتے ہیں، حضور کی براہ راست جو ہدایات ہیں وہ ہم حصول کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی ٹیکنالوجی نے یہ جو دروازے ہیں یہ کھولے ہیں پوری دنیا پہ، اور میرے خیال سے
آج جیسے کہ کہا کہ ہم سب کا جو دل ہے وہ تو الحمدللہ ٹھنڈا ہو گیا, ناظرین کا بھی اور سب شاملین کا بھی. لیکن ناصر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہوگا. ہمارے خیال سے انگریزی بولنے اور سمجھنے والے جو ناظرین ہیں ان کے لیے میرے خیال سے آپ بھی اب کچھ بتا دیں. Absolutely, I will do that. Dear viewers, so please allow me to welcome you warmly. Assalamu alaikum, peace be with you, and herzlich willkommen to the live transmission of the Jalsa Salana Germany. And Farhad Saib and Mudabbir Saib, they have just mentioned it. I think we would have already been happy if Hazur would have mentioned the Jalsa Salana Germany, but Hazur has delivered the opening address to the Jalsa Salana. Hazur has actually spoken so much about what we should do to truly achieve the purpose of the Jalsa Salana. So Amir Saib, in a moment where you, dear viewers, couldn't see it, he addressed the German Jamaat and he said, we have already received our gift, and I think you can see it in our faces. And if you look in our backdrop, we can also see happy faces. Alhamdulillah, it is such a blessing. I think, Naman, it is hard to put into words, right? Definitely it is, Nasir, and I think it's also lovely to see that this place is finally coming to life, right? Absolutely. We have been involved in the build-up of the 48th Jalsa Salana, dear viewers, and we have seen this place transforming into a place of peace and love. And if I look into the picture or to the people behind me, I see so many people in white. Also, mashallah, our fellow presenters are dressed in white as well. So that reminds me of the white dove, which is also a symbol of peace. But our white doves walk the earth and they spread peace on this very earth. And Nasir, you were actually underway yesterday doing some location scouting. What can we look forward to in the next 3 days? Absolutely, yeah. We did that. Farhad Saib and I have been outside. We've looked at this venue because if you've been an avid viewer of the Jalsa transmissions, then you might have noticed it as well. It is a new site for the Germany Jalsa. Something has changed. It is not fairgrounds. It is now tents again. After a long while for Germany, and we've been scouting some locations because we've taken up the task to be your eyes and ears. Inshallah, we want to take you along with us while we also discover this new sites, and at the end of the 3 days, we hope and pray that you will also feel like you have been a part of our Jalsa, and this is what we want to do, right, Farhad Saib? इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी जी. Chala, Jazakallah Nasir, Jazakallah Farhad Saib. We will be cheering you on and following you closely from the comforts of this studio. I understand you have to leave us already now, so all the best and see you very soon. Jazakallah. 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 Dear viewers, we just have heard the inspiring speech, the inspiring Friday sermon of His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, where he once again reminded us of our responsibilities as well. He touched upon various aspects of self-reflection, of the importance of prayers. And in that context, let us take you on a trip down memory lane as we listen to the words of Hazrat Muslim Maud, peace and blessings of Allah be upon him, delivered at the Jalsa Salana Rabwa on 1953. اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے پھر ایک دفعہ ہم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے جمع ہونے اور اپنا ذکر بلند کرنے کا موقع عطا فرمایا. بہت سے لوگ ہیں جو ان برکات سے ناواقف ہوتے ہیں جو کہ ایسی مجالس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ ایسی جگہوں پر آ کر بھی فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں. میرے نزدیک 8-10 دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جلسے سے پہلے جلسے کا نظارہ دکھایا، اور سوائے ایک دفعہ کے جہاں تک مجھے یاد ہے پڑتا ہے، عام طور پر میں نے دیکھا کہ آدمی تھوڑے ہیں، اور بعض دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ آدمی بیٹھے ہیں پھر نہ آئے، پھر بیٹھے ہیں پھر نہ آئے. میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ میں نے بہت بڑا ہجوم دیکھا. شروع میں جب مجھے ایسی رویا آتی تھی تو 1-2 سال تک میں سمجھتا تھا کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ اب کے لوگ تھوڑے آئیں گے، لیکن جب لوگ آتے تھے تو وہ پہلے سے زیادہ ہوتے تھے. تب مجھ پر تعبیر کھلی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا ہے کہ ظاہری طور پر آنے والے بہت ہوتے ہیں، خدا کے رجسٹر میں کم لکھے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آ کر فائدہ نہیں اٹھاتے.
اور ان برکات سے حصہ نہیں لیتے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے وقت میں نازل کی جاتی. کیسا نادر کلپ ہے جس میں نہ صرف حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہی تھی بلکہ ہمارے لیے جلسے سے مستفیض ہونے کے لیے ایک بہت پیارا پیغام بھی مضمر ہے. جلسہ سالانہ کی تیاری میں نوان ابھی ہم نے دیکھا بھی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جس سٹیج سے خطاب فرما رہے تھے اس کے اوپر ایک ٹینٹ تھا یا بڑی سی چادر قنات بنا کے بچھائی ہوئی تھی. تو اس میں بہت وقت صرف ہوتا ہے اس طرح عارضی سامان پیدا کرنے کے لیے. اور پچھلے کچھ سالوں میں ہمارا جلسہ سالانہ جرمنی ہے یہ ایسی جگہوں پر منعقد ہو رہا تھا جہاں مستقل ہالز تھے, اس وجہ سے انفراسٹرکچر موجود تھا, بہت سے کام عارضی سامان کا ہوتا بھی تھا لیکن کم تھا نسبتاً نا. لیکن اب یہاں پر سارا سامان عارضی طور پر کھڑا کرنا پڑتا ہے اور اس کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے. اور اس انتظامات میں جو جماعت جرمنی کو کرنے پڑے, ایم ٹی اے نے اس وقت کچھ فوٹیج ریکارڈ کی تھی تیاری کے وقت کی اور دیکھا تھا کہ کس طرح اس تیاری کا عمل پورا ہوتا ہے جب ایک بالکل نئی جگہ پہ خالی میدان میں ایک پورا گویا چھوٹا سا شہر آباد کیا جاتا ہے. بالکل مدبر. Important words from Hazrat Muslim Maud, which are as valid as they were more than 70 years ago. Dear viewers, it doesn't come as a surprise that this year's Jalsa Salana, or rather the Jalsa Gah, is modelled after Hadikatul Mahdi, the Jalsa Salana in UK. It was also the wish of His Holiness, may Allah be His helper, for the German Jamaat to organise once again a Jalsa in an open field. And since we are in the mood of discussing historic facts regarding the Jalsa Salana, roughly 40 years ago, the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Germany started to model its Jalsa along the organizational structure of the Jalsa in Rabwa. And in 1987, Jamaat Ahmadiyya Germany was blessed for the very first time with the presence of Khalifatul Masih, when Hazrat Khalifatul Masih IV, Rahimullah Ta'ala, decided to attend Jalsa Salana Germany for a few hours whilst he was on his tour of Holland. So much for history. Let's have a look how the Jalsa Gah was transformed into a tent city. دیوانہ بنا دے. ندیم احمد صاحب کو جلسہ سالانہ کی انتظامیہ میں خدمت کرتے ہوئے 20 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. اس مرتبہ ان کے پاس جلسہ سالانہ کی تیاری کی ذمہ داری ہے. جگہ پہ جو ہے نا ادھر شانتی سے لگا یا یہ سب سے اہم جگہ ہے جہاں سے مقررین خطاب کریں گے. ہر ایک کارکن ایک خصوصی داستان ہے. منور احمد صاحب کو ہم 30 سال سے زائد عرصہ سے جلسہ سالانہ کے ایک کارکن کی حیثیت سے جانتے ہیں. ان کا آج یہاں موجود ہونا ایک معجزے سے کم نہیں. چند ماہ قبل وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے اور آج وہ حضور اقدس کی محبت میں یہاں موجود ہیں. ہم سب جو کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم سب کوشش کر رہے ہیں حضرت صاحب کے یہاں آنے کی وجہ سے, اور حضور کے آنے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے امام ہم سے خوش ہوں, اور اسی کے لیے ہم سارے سب مل کے ہم کام کر رہے ہیں کہ حضور کی خوشنودی ہمیں ملے. راشد کو یہاں بہت سے خدام جانتے ہیں اور جلسہ کے موقع پر وقار عمل کرنے والے خدام میں ایک فعال خادم ہیں. ان کو میں دیکھتا ہوں یہ ہر جلسے پہ, انصار اللہ کے اجتماع پہ, خدام الاحمدیہ کے اجتماع پہ, جلسہ سالانہ جرمنی ہو یو کے ہو, یہ ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. ہر جگہ میں ٹائم سے پہلے پہنچتے ہیں اور وائنڈ اپ کرا کے یہ جاتے ہیں. دیکھیں ہم لوگوں نے عہد رہا ہے خدام الاحمدیہ نے, تو اگر ہم نے عہد پہ عمل نہیں کرنا اور یہ ہماری ڈیوٹی کوئی باہر سے آ کے کرے گا نہیں, اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے پیچھے کروڑوں بندے بیٹھے ہوئے کرنے کے لیے. پچھلے ہفتے یہاں پر موجود لوگوں میں جلسہ سالانہ کی آمد اور خصوصاً حضور انور کی تقاریر سننے کا جذبہ اور خوشی قابل دید تھی. حضرت مسیح موعود کے مہمانوں کو اچھی اور بہتر میزبانی کے لیے جو سارے شعبہ جات میں کام کرنا ہے ان کو ہم لوگ اچھا چیزیں پرووائڈ کر سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے خلیفہ ہم سے خوش ہوں. یہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم جلسہ کی جو ہے وہ تیاریاں مکمل کر لیں تاکہ جو ہے وہ حضور آئیں اور جو ہے جلسے کی تیاریاں اور یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوں. ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی پوری جان لگا کر جو ہے وہ اس کو آڈیو کو سسٹم کو تیار کریں تاکہ خلیفہ وقت کی آواز جو ہے وہ تمام احمدیوں تک, ہر ایک احمدی تک پہنچے. یہاں سے حضور اکثر انشاءاللہ حضور اکثر یہاں سے انٹرس ہوں گے ایسے اور ادھر سے آئیں گے اور یہاں سے ہمارا اسٹیج شروع ہو جائے گا
اور ادھر سے یہاں پہ اسٹیج جائے گا اور کہہ لیں کہ تقریباً یہ جگہ جو ہے تقریباً یہاں پہ جو ہے یہ تقریباً دیکھ رہے ہیں درمیان تقریباً بن رہی ہے, یہاں پہ حضور اقدس کا جو ہے وہ 250 ہوگا. میں کہتا ہوں خوش قسمتی ہے میری کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ جو اس دنیا میں ہے اور ان کے آنے کے لیے, اور یہ وہ جگہ جہاں پہ حضور اقدس خطاب کریں گے اور اس کی ساری تیاری اور باقی انتظامات, اور اس میں ہوتا ہے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی کمی نہ رہ جائے. یہ جذبات 2 ہفتے قبل کے ہیں, مگر خلافت سے محبت میں آج بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. یکتا نہ بنا دے. کتنے پیارے, کتنے خالص جذبات تھے جو ابھی ہم نے دیکھے, اور ظاہر ہے نمان کے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی آمد کی جو امید تھی, جو توقع تھی, اس کی وجہ سے بڑا جوش و خروش تھا کام کرنے والوں میں, کارکنان میں, کہ حضور تشریف لائیں گے, ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, حضور کی آمد ہوگی اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. پھر خبر آئی جس کا حضور نے ذکر بھی فرمایا ہے ابھی خطبہ جمعہ میں کہ حضور تشریف نہیں لا رہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے کچھ جذبات پیدا ہوئے, کچھ احساس پیدا ہوا, سب کے دلوں میں ایک کیفیت پیدا ہوئی. لیکن چونکہ یہ مومنوں کی جماعت ہے, وہی سارا جوش و خروش انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت میں صرف کر دیا, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم حضور انور ہمیں دیکھیں گے, ہماری تصویر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز تک پہنچے گی. تو وہی جوش و خروش, اسی محنت کے ساتھ کام کو جاری رکھا. اور محبت تو ہے بھی ایسی چیز کہ جو اس بات سے تو خام یا مدھم نہیں پڑنے والی نا, بلکہ عبید العلیم صاحب نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ کھلا کہ عشق نہیں ہے کچھ اور اس کے سوا, رضائے یار جو ہو اپنا حال کر رکھنا. Jazakallah Mudabbir. Indeed, I think the last days and weeks have been emotional, mixed feelings, expectation of welcoming His Holiness, may Allah be His helper, but then also the blessing and the luck of being able to listen to His Friday sermon, where He specifically also addressed the attendees of the 48th Jalsa Salana. And what also impresses me every time is the hidden gems of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, which we have seen in this recent report. People who put everything else second and make time, come here and sacrifice their time and also much more to be able to welcome the guests of the promised Messiah in a proper way. And why do they do that? Purely out of love. Out of love for their Khalifa, out of love for the Ahmadiyya Muslim Jamaat. And we discussed and asked actually people about their feelings and about their love for their Khalifa. خلافت کے ساتھ محبت ہر احمدی کے ایمان کا حصہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا میں حضور کے متعلق دلی محبت اور اظہار ہے, وہ دنیا میں کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہے, اور یہ صرف اور صرف خلافت کی برکت اور خلافت کا مقام ہے. حضور کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے نا, وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری اداسی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے, اس کو نہیں ہم آگے پیچھے کر سکتے, ان کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں ہیں. خلافت ہی تو ہے جو ہمارے رات کو بھی, صبح کو بھی, سونے سے پہلے بھی, جاگنے سے پہلے بھی, وہ ان کی دعائیں ہماری حفاظت کرتی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کا خطاب سنیں گے اور جو فرمائیں گے ان کے اوپر عمل کریں گے, جو کہیں گے جس طرح بھی ہے وہ ہمارا فرض ہے. احساس ایک احمدی کا اسی طرح ہی ہے کہ جب ایک ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا وجود ہمیں یہ اطلاع دے کہ وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے, جو کہ اس وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور انور کو صحت والی فعال لمبی عمر عطا فرمائے, تو دل سے یہی دعا نکلی سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے امام کی حفاظت فرمائے. اور یہ خوشی بھی تھی کہ حضور انور ایت اللہ بن نصر العزیز کی دعائیں ہمیں حاصل ہوں گی. وَاسْتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. That is all. That can explain all when you record with the Khilafat. Only one leader. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کوئی وہ وقت تھا کہ لاؤڈ سپیکر بھی ممکن نہیں تھا. آج خدا تعالیٰ کے فضل سے جو سہولت حاصل ہے MTA کی وجہ سے, یہ اس چیز کو پر تو نہیں کرتی, لیکن بہرحال حضور کا ہر بات جو ہے وہ پیغام پہنچے گا,
और इंशाअल्लाह जमात जर्मनी के लिए ये बहुत बड़ा, ये भी इराद है कि पूरे जलसे को असहाबा से खिताब करेंगे। ये पहला मौका है शायद इस तरह, खुदा करे कि आइंदा जलसे पे हजूर तशरीफ लाए। Viewers, these were raw and emotional words by the members of the Ahmadiyya Muslim Jamaat and the attendees of the 48th Jalsa Salana Germany. Another manifestation of Inni Maa Ka Ya Masroor, actually, Mudabbir, if you really think about it. The love for the Khalifa is unswerving, the bond between him and his followers unbreakable. He prays for all Ahmadis every day, as prayer is the best form of sympathy. Or to put it in Hazur's words, it is only Khilafat that is concerned for the problems of every Ahmadi living in all parts of the world. The Khalifa personally prays for them. There is no country in the world where my imagination does not take me, praying for the Ahmadis living there while awake or even when asleep. Exactly. बहुत शुक्रिया नमान। इसमें अभी हम ये जो देख रहे थे, कैसी अजीब व गरीब बात है कि मुख्तलिफ नस्लों, मुख्तलिफ उम्रों के लोग हैं, मुख्तलिफ रंगों के लोग हैं, लेकिन जो एक बात उनको मुत्तहिद करती है, जो एक पैगाम था उन सबका पैगाम यही था। एक तो हुजूर अनवर की मुकम्मल इताअत का, खिलाफत से मोहब्बत का, फिर खिलाफत के लिए भी किसी कदर फ़िक्रमंदी का भी, कि अल्लाह ताला हुजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ को लंबी फ़आल ज़िंदगी रख दे, सेहत व सलामती से रखे, आमीन। ये पैगाम हमने इन सब पैगामात में देखा जो मुश्तरक था, और इसी तरह तमाम अहमदियों के जज्बात अब अगले अशार में आप सुनेंगे, जिस तरह उस नज़्म में बयान किए गए हैं। कमोविश यही जज्बात हैं जिनका ज़िक्र आपने अभी भी सुना, और यही जज्बात हैं जो हम सब अहमदियों के इस वक्त हैं। पाक मसीदिया जान नशीना तेनू रब दिया रखा, पाक मसीदिया जान नशीना तेनू रब दिया रखा, तेरे दर्शन कर दिया कदी न रजन अका, तेरे दर्शन कर दिया कदी न रजन अका, रवे हमेश सलामत पीरा, तेरी है सरदारी, तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी, तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी, रवे हमेश सलामत पीरा, तेरी है सरदारी, तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी, तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी। इन अशार में अभी हमने सब अहमदियों की आवाज़ सुनी है, सभी अहमदियों के जज्बात सुने, और नमान हम अभी इस बात का तस्करा कर चुके हैं, बार बार करेंगे कि हुजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ ने जो जलसा सालाना जर्मनी से खिताब फरमाया है, खुतबा इरशाद फरमाया, और आगे भी हुजूर के प्रोग्राम के मुताबिक कल भी परसों भी खिताब फरमाएंगे। ये भी मामूली बात नहीं है, ये बहुत गैर मामूली बात है, बल्कि हमें इस बारे में भी अपनी खुशकिस्मती को समझना चाहिए कि चाहे हम हुजूर अनवर इस वक्त यहाँ बनफ़्स नफीस मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम हुजूर को देख सकते हैं, हुजूर हमें देख सकते हैं, और बराह रास्त हमें खिताब फरमा रहे हैं। और गुज़श्ता कुछ अरसे से हम इस बात का नज़ारा देखते भी हैं कि MTA पर हुजूर अनवर दूर दराज मुल्कों में रहने वाले अहमदियों से भी वर्चुअल मुलाकात करते हैं, वो आपको देखते हैं, आप उन्हें देखते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, बराह रास्त उनके ख़यालात से आगाही पाते हैं, फिर उनकी फ़िक्रों को समझते हैं और उनकी रहनुमाई फरमाते हैं। ये भी इस ज़माने में जो सहूलत हमें मौजूद है, इसके लिए भी हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए।
Definitely, digitization. We are living in a digital time. Is a blessing also made for the development of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. And we as Ahmadi Muslims are actually blessed enough to have guidance uniting us and bringing us together. Something the Muslim Ummah has been longing for and so desperately needs. And not just the Ummah, actually the whole wide world is in need and search for guidance as we are living in challenging times with so much injustice happening. And not just in the so-called developing countries like Pakistan and India, for instance, but also in countries like Germany, where Islamophobia is on the rise again, actually. And in these times, it is the Ahmadiyya Muslim Jamaat who speaks up to defend Islam and to show their love for the country they call home. Well, right now we are bringing you the Jalsa coverage into your homes, actually, dear viewers. But let's have a look at the Jalsa schedule, shall we? बिल्कुल मुख्तसरन हम जिक्र करते चलें कि आज के शेड्यूल में खुसूसन जलसा सालाना की ज़ाहिर कार्रवाई आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। इसके अलावा जिस वक्त जलसा सालाना की कार्रवाई नहीं हो रही होगी, तकारीर नहीं होंगी, बल्कि यहाँ पर वक्फा होगा, तो जिस तरह इस वक्त हमारी MTA की कवरेज जारी और सारी होगी, हम आपको मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दिखाएंगे, मुख्तलिफ शोबाजात में लेके जाएंगे, उसके पीछे का जो पस मंज़र होता है वो दिखाएंगे। अभी फरहाद और नासिर हमारे साथ यहाँ बैठे थे, वो इस वक्त बाहर ही हैं और शोबाजात में ही घूम रहे हैं। इसके अलावा कादियान और रब्वा की टॉक्स के जलसा सालाना के बारे में भी टॉक्स करेंगे और उसकी यादें ताज़ा करेंगे। Actually, exactly. Throughout the day, dear viewers, we have prepared various reports and studio sessions for you. Together with our guests, we will reminisce about the Jalsas in Qadian and Rabwa, and we'll show you how the Jalsa has developed over the years. At 3 p.m. GMT, which is 5 p.m. German time, the first session of the 48th Jalsa Salana will commence with speeches delivered by Sadakat Ahmad Sahib, Missionary in Charge, Ahmadiyya Muslim Jamaat Germany, and Shurjid Ahmad Khalid Sahib, Murabbit Silsila. More to come on that later. Now, dear viewers, let's go outside to our brothers Farhad Sahib and Nasir, who should be standing actually right behind us, close to the flags. Let's have a look. There he is. Nasir, can you enlighten us on the importance and the aspect of the flags around you? Yes, of course, dear viewers. You can see the flags behind me. I think two flags are pretty self-explanatory. Obviously, the Lawai Ahmadiyya, the flag that represents the Ahmadiyya Muslim Jamaat. And the second flag is the flag of the country where the Jalsa is being held. It's the German flag. But maybe you might be wondering about the other flags because it's not an international Jalsa. So what are these flags? These 16 flags are representatives of the federal states in Germany. 16 in their number, as I already mentioned. And this is obviously not the only interesting thing that you can see from here, but maybe if you look right, into our backs, you can see the people that are leaving the main marquee, which is to my left here, and they are going, for example, for lunch to my right. Like I said earlier, or like we mentioned earlier, if you have been to the Jalsa in the UK, you might recognize the setup a bit because it is modeled after the UK Jalsa Gah as well. And the interesting thing is, Farhad Sahib, if we look at the faces that we saw, all of the faces are, filled with joy. It is such a happy occasion, alhamdulillah. Hazur has started the Jalsa. Hazur has mentioned our Jalsa. Hazur has given us important lessons for our Jalsa, how we might benefit from these 3 days. And you can see the joy in the faces of the people here. बिल्कुल नासिर साहब, आपकी बात दुरुस्त है। जो रौनक है वो चेहरों पे नज़र आ रही है। लेकिन नाजरीन, आपसे अभी अंदर ही वादा किया था कि नासिर साहब और खाकसार की पूरी कोशिश होगी कि जलसे का जो एक माहौल है, यहाँ की जो आबो हवा है, बाहर की भी अंदर की भी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके घरों तक उसे पहुँचाएँ, ताकि आपको भी ऐसा ही महसूस हो कि आप भी यहाँ हमारे साथ शामिल हैं और आप मौजूद हैं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो इल्हाम है कि याती का मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, यातूना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, के इतनी कसरत से लोग तेरी तरफ आएंगे कि जो राहें हैं जिनसे वो आएंगे वो अमीक हो जाएंगी, यानी वो गहरी हो जाएंगी। तो गो ये पे एक कच्ची ज़मीन है, घास की जगह है, पीछे कुछ रेत वगैरह भी है, और वाक़तन इसे देख कर नज़र आता है कि एक भारी तादाद यहाँ हाजिर है। और सबसे जो शफ़क़त वाली बात है वो ये है कि हज़ूर अक़दस अय्यदुल्लाह ताला बिन असल अज़ीज़ ने अपने खुतबा जुमा में ही फरमा दिया था कि देखने से यही लगता है कि बहुत भारी तादाद जलसे में शामिल है, और ये महज खुदा ताला का फ़ज़ल है। Alhamdulillah, yeah, you're absolutely right. The people that come here, they are also a sign of the blessings. They are fulfillment of the promises that the promised Messiah ﷺ received from Allah. And right now, I would like to focus on one of the people, of the many people that came here for the Jalsa Salana. We talked to this very person a couple of days ago, and not just all of the attendees here are filled with joy. He was especially filled with joy in preparation for this Jalsa Salana.
Today we see a totally different scene. It is like Hadikatul Mehdi in our own area. Yeah? Prayers are increasing and you see the smile in the face of all the people who are working here. It's really good. It's a pure nature area. It's an area of 20 kilometer dimension from one side to the other side, and in the middle is the place Mendik. It's double size of Hadikatul Mehdi, and it's amazing. I mean, in the moment we have weather like a few weeks ago in UK. It's very mild. Yesterday it was very hot, so I mean we are expecting a Jalsa Salana full of adventure and experience and of course enjoyment altogether. We are used in the last 35 years, that everything is ready when we come, and we are just doing the finishing work, yeah. And this time, I mean, we had nothing, so we started from scratch, and this is an experience maybe we were missing for many years. Many of us have now this real Jalsa Salana feeling, but I still think that it is a big challenge. Many things are waiting for us which we are not expecting, and of course we have to pray a lot that everything runs smoothly. We know that Hazur likes the Jalsa Salana outside, like in Rabwa, like in Qadian. It was always open air. We are excited to experience now a new dimension of Jalsa Salana. 50,000, I was a bit afraid of this many people because we have not tents for so many people. But I have seen in UK half of the people, they were sitting outside him and they were enjoying the Jalsa Salana outside, like in Rabwa, like in Qadian. Hazur mentioned recently that, I mean, this atmosphere in the Jalsa Salana and Hadikatul Mehdi, a period where you are forgetting the world altogether. And we are the creation of Allah and we have to now bow down in front of Him. Yeah, I mean, we are trying the same thing what we have tried at that time, that everybody should wear a white dress, if possible even his topi white, because sometimes people they have only a black topi. But we know everybody has this namaz topi, and ladies will do it on Saturday when Hazur is visiting them in their tent. So we hope that we can give Hazur this absolute obedience understanding, to Khilafat. ناظرین، جو لنگر خانہ یا ضیافت کا جو ایک نظام ہے جلسے کا ایک پختہ حصہ ہے. جلسہ دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے وہ افریقہ میں ہو، چاہے وہ ربا یا پاکستان کا جلسہ ہو، یا یہاں مغربی میں جو ممالک ہیں یہاں کا وہ جلسہ ہو، جلسے کا جو ایک مقصد ہے، جو ایک نظام ہے، اس کا پختہ حصہ لنگر خانہ بھی ہے، ضیافت بھی. بلکہ صرف لنگر خانہ نہیں بلکہ مہمان نوازی یہ بھی اس کا ایک پختہ حصہ ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہی جیسے ہم مینیو بھی کہتے ہیں، جس میں دال ہے یا جس میں آلو گوشت بھی ہے، سب اکثر جانتے ہیں، یہ اس مینیو میں شامل ہے جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقرر فرمایا تھا، جو کہ جلسہ سالانہ کا جو لنگر خانے کا نظام اس کا ایک پختہ حصہ ہے. اور آج بھی وہی مینیو الحمدللہ قائم ہے. اور ہمارے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھاری رش جو ضیافت کا جو نظام ہے وہاں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ بھاری تعداد اندر جا رہی ہے، اتنی بھاری تعداد باہر بھی آ رہی ہے. تو ایک قسم کی جو رونق ہے اور جو ایک مہمان نوازی ہے اس کا بھی مظاہرہ جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے. Absolutely. Farhad Sahib just mentioned the dishes that are being served in the Ziyafat tent, and this is a blessing obviously that started at the time of the promised Messiah alayhi salatu wasalam. So as you can see, we made our way to this tent. We will talk a little bit more about that later, but I think now seems to be the appropriate time to mention another thing. Hazur Aqdas during the Friday sermon mentioned the blessings of the technological advancement, which makes it possible that Hazur can not only address us here, but Hazur can also see the people that are taking part in the Jalsa here, and Hazur can see all of the attendees on his screen. And this is not the only technological advancement. Right now we also have the opportunity obviously to make you a part of our Jalsa. You might be asking yourself, okay, how can we be a part of the Jalsa Germany if we are not attending it in person? There are actually pretty easy ways to do that. One of these is video messages, and now there might be a second question: how can we send our video messages? And we have the answers for you ready.
You can also be a part of Jalsa Salana Germany by sending a video message on the following number. Yes, dear viewers, this was a short trailer that showed you how you can be a part of our trailer. It was a trailer, obviously, about how you can be a part of our Jalsa. Please excuse this little slip up. But this is obviously not the only thing that we have in store for you. We also have a lot of interesting talks, which will, for example, take us back to memory lane. That will help us, not only talk about the Jalsa here. They will also help us to understand the importance of Jalsas that have been, held in recent years. The Jalsas were all started. And another blessing, obviously, is, the day today is Friday. We've been immensely blessed that Hazur addressed us directly. But Hazur has also mentioned, you already repeated that in the first segment after Hazur's khutbah, that Hazur has reminded us of the prayers that we should say. And one of the things that Hazur has reminded us of is to send prayers upon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, to say the durood, and this is something that we will also do shortly, just to give you some time maybe to act upon what Hazur has told us to do. میرے خیال سے ناصر صاحب ایک جو حیرت کی بات یہ ہے کہ قادیان کا جو جلسہ ہے یا ربا کا جو جلسہ ہے یہ اتنے تاریخ کا ایک حصہ ہے. اور ہم ظاہری بات ہے میں بھی یہاں پیدا ہوں, یہاں پلا بڑا ہوں, آپ کی بھی پیدائش ادھر کی ہے. اور اکثر جو یہاں پہ ہیں جو نوجوان ہیں وہ یہیں پلے بڑے ہیں, انہوں نے زیادہ سے زیادہ جرمنی کا جلسہ دیکھا ہے یا برطانیہ کا جلسہ دیکھا ہے, لیکن ربا اور قادیان کا جلسہ یہ وہ یادیں ہیں. ہم نے تاریخ میں ان کا مطالعہ کیا ہے, ہم نے بزرگان سے ایسے واقعات سنے ہیں, اور یقین کریں ایسے واقعات سن کے حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کی جو خطابات ہیں وہ سن کے یقین کریں انسان کا دل تازہ ہو جاتا ہے, دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اتنا ایک بڑا ہجوم وہاں پر جمع ہوئے ہیں. دور دراز علاقوں سے لوگ ٹرینوں پر آتے تھے. لیکن میرے خیال سے اس حوالے سے ابھی ایک پروگرام آپ کے لیے تیار کیا گیا, اس میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. تب تک ہم نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی نعت تیار کی ہے, تو آئیے اب وہ ہم مل کر سنتے ہیں. تیرا غلام در ہوں, تیرا ہی اسیر تو میرا بھی حبیب ہے, محبوب کبریا. صلی علی نبینا صلی علی محمد, صلی علی نبینا صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا صلی علی محمد, صلی علی نبینا صلی علی محمد. اے میرے والے مصطفیٰ, اے سید الورا, اے کاش ہمیں سمجھتے نہ ظالم جدا جدا. صلی علی نبینا صلی علی محمد, صلی علی نبینا صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا صلی علی محمد, صلی علی
نبينا صل على محمد. ناظرین محترم، خدا تعالیٰ کے فضل سے یہاں جلسہ سالانہ جرمنی کی نشریات جاری اور ساری ہیں، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں مکرم و محترم مولانا حیدر علی صاحب ظفر. آپ کو خدا تعالیٰ نے ایک لمبا عرصہ مبلغ انچارج جرمنی کی حیثیت سے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائی، سابق نائب امیر جماعت احمدیہ جرمنی کے طور پر خدمت کی توفیق پائی. مولانا بہت بہت شکریہ. اور ایک لمبے عرصے کے بعد ہم یہاں باہر اوپن ایئر میں جلسہ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کے ہم نے سوچا کہ یہاں پر ہمارے، جیسا کہ آج حضور اقدس نے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جماعت احمدیہ جرمنی کو باہر اس طرح جلسہ ہائے سالانہ منعقد کرنے کا جو تجربہ ہے وہ بہت زیادہ نہیں، لیکن جماعت کی جو تاریخ ہے اس میں تو جلسہ ہائے سالانہ جو ہے اس کی ابتدا، اور پھر قادیان اور ربوہ کے جلسہ سالانہ جو ہیں وہ تو باہر ہی ہوا کرتے تھے. تو آپ نے جلسہ سالانہ قادیان جو ہے وہ خود بھی کوئی ملاحظہ فرمائے ہیں، شرکت کی ہے کبھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1969 میں جو پاکستان سے قافلہ گیا تھا اس میں میں شامل تھا، اور اس طرح قادیان کے جلسہ میں شمولیت کی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میرا سب سے پہلا بیرون ملک کا سفر جو ہے وہ قادیان کے لیے تھا. یعنی ہندوستان گئے لیکن قادیان کے لیے تھا. اس کے بعد پھر دنیا کے کئی ممالک میں جانا ہوا، لیکن سب سے پہلے جو بیرون ملک کا سفر تھا وہ قادیان کے جلسہ سالانہ کے لیے تھا. ماشاءاللہ. اور وہاں پر ماحول جو ہے وہ جو آپ نے دیکھا وہ تو کچھ آپ کی یادوں میں محفوظ ہوگا ہی، لیکن ربوہ کے جو جلسہ سالانہ ہے وہ بہت زیادہ خدا تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہ ڈیوٹیاں کرنے کی بھی توفیق دی. تو آج یہاں پر ہم جو بیٹھتے ہیں نیچے نرم اور آرام دہ قالین بچھے ہوتے ہیں، تو ربوہ میں بھی ایسا ہی انتظام ہوتا تھا؟ ہم نے تو کچھ اور بھی باتیں سن رکھی ہیں پرالی وغیرہ کی بھی. ربوہ میں بہرحال جتنے مہمان آتے تھے، میں نے 1962 سے جلسہ سالانہ اٹینڈ کرنا شروع کیا، یا مجھے توفیق ملی کہ اس میں شامل ہوں. پہلے تو سنتے ہی تھے اپنے والد محترم سے، کیونکہ وہ ناصر آباد سندھ سے بھی جلسے پر آتے تھے، اسی طرح کنری سے بھی یہاں آتے تھے. لیکن 62 میں جب میں جامعہ احمدیہ میں داخل ہوا تو اس کے بعد سے پھر میں نے مسلسل 11 جلسے یہاں اٹینڈ کیے، اور مختلف جگہوں پر میں نے پھر ڈیوٹی بھی دی ہے. جہاں تک جلسہ گاہ کا تعلق ہے، وہ پرالی نیچے بچھاتے تھے، اور پھر اپنے طور پر کوئی اس کے اوپر چادر بچھانا چاہے بچھائے. تو کھلی جگہ ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پھر کبھی لاؤڈ سپیکر کی کوئی شکایت نہیں ہوئی. وہ بڑا اچھا انتظام ہوتا تھا. جہاں تک ڈیوٹیوں کا تعلق ہے، مجھے زیادہ ڈیوٹی تو استقبال و الوداع کے شعبہ میں موقع ملا، اور وہ بھی استقبال الوداع ریلوے اسٹیشن ربوہ سے. جی بالکل، میں نے آپ سے بلکہ یہ پوچھنا بھی تھا کہ استقبال اب ربوہ میں تو ماشاءاللہ مختلف سمتوں سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانان آ رہے ہیں، صبح و شام آ رہے ہیں. تو جو استقبال کے شعبے میں ان کو مرکزی طور پر کہاں کہاں پر ریسیو کیا جاتا تھا، اور پھر ٹھہرانے کا انتظام کیا ہوتا تھا؟ مرکزی طور پر ایک ریلوے اسٹیشن پر ریسیو کرتے تھے، خاص طور پر جب اسپیشل گاڑیاں بھی آتی تھیں مختلف جگہوں سے. اور دوسرا جو بسوں کا اڈہ ہے وہاں پر بھی بڑا مضبوط انتظام ہوتا تھا. اس کے بعد پھر جو فرود گاہیں ہیں وہ تو ٹی آئی کالج جو تھا وہ بھی تھا، جو ٹی آئی ہائی اسکول تھا وہ بھی تھا، جامعہ احمدیہ کا ہاسٹل بھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے مہمان جو ہیں وہ گھروں میں بھی ٹھہرتے تھے.
इस लिहाज से जिस पराली का मैंने पहले ज़िक्र किया कि जलसा गाह में होती थी, वो घरों में भी दी जाती थी। यानी एक इंतज़ाम के तहत सदर महल्ला के पास आ जाती थी, वहाँ से हर घर वाले पराली ले आते थे। मुझे याद है कि एक जलसा में मैं दारुल बरक़ात में रहता था, 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था, तो उसमें मेरे पास मेरे अजीज़ कोई 30 के करीब होंगे वो ठहरे। तो अब 30 के करीब मेहमान इसी सूरत में ठहर सकते हैं जब उनको ज़मीन पर इस तरह सादा सी बिस्तर वगैरह दे दिया जाए और वो सो जाएं। और क्या सब्र इस्तक़लाल होता था मेहमानों के अंदर भी, खुदा ताला के फजल से आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि वो वक्त जो थे बड़ी बड़ी मुश्किलात लोग बयान। एक ड्यूटियों की बात चल रही है, मुझे याद है जब हमारी बात हो रही थी इस प्रोग्राम के हवाले से, तो आपने पेरीमीटर की ड्यूटी का जिक्र किया, रब्वा की, पेरीमीटर रब्वा की ड्यूटी का। तो मैंने तो ये लफ्ज़ ही पहली दफ़ा सुना था। तो ये क्या ड्यूटी थी? हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं और आज की नस्लें इसको नहीं जानती कि रब्वा में ये भी कोई शोबा हुआ करता था। पेरीमीटर रब्वा से मुराद ये है कि जो इसकी मैं कह सकता हूँ जो सरहदें हैं वहाँ पर हम निगरानी करते थे, किसी तरफ से कोई शरारत ना हो, कोई दुश्मन ना दाखिल हो जाए। और ख़ास तौर पर रात के वक्त, और ख़ा वो जलसा वहाँ पर तो 26, 27, 28 दिसंबर को होता था, सर्दियों के दिन होते थे। तो इसमें भी फिर मोटरसाइकिल पर यहाँ क्या कहना जलसा गाह से दरिया की तरफ जाना, दारुल नसर फिर दारुल यमन की तरफ से होकर इधर फिर दारुल फजल की तरफ आ जाना, और इसी तरह आखिर तक दारुल सदर का जो आखिरी हिस्सा है उस तरफ भी जाना। तो बस यही मुराद होती थी कि निगरानी करनी है, नज़र रखनी है। मेरे साथ 2 ख़ास तौर पर जो नाज़िम ज़िला ख़ुदाम अल-अहमदिया थे, एक सरगोदे के थे और इसी तरह एक झांग के थे, शमीम साहब, शायद आपने सुना हो, वक्फ़े नाव में काम करते रहे, खिदमत करते रहे। तो और बाकी वॉलंटियर्स थे। इसी तरह जिस जगह जलसा गाह होता है था मस्जिद अक्सा के सेन में, तो अगर हम मेहराब की तरफ मुँह करें तो बाईं तरफ फिर फसलें थीं, ज़मीनें थीं लोगों की, तो इधर भी नज़र रखनी पड़ती थी। और अगर कोई मामूली सा शोर भी होता था तो फिर भाग के जाना पड़ता था कि कोई शरारत तो नहीं हो रही। तो इसको बहरहाल पेरीमीटर रब्वा की बहुत दिलचस्प उस वक़्त उस साल बहरहाल चौधरी हमीदुल्लाह साहिब जो थे वो अफसर जलसा सालाना थे। गोया कि ये 73 की बात मैं कह सकता हूँ है, क्योंकि 72 में मीर दाऊद अहमद साहब जो इससे पहले अफसर जलसा सालाना थे वो वफ़ात पा गए थे। तो फिर 72 में या 73 में ये ड्यूटी बाहर मेरी रही। रबी साहब हमें ये भी बताएं कि इतने बड़े पैमाने पे जब मुख्तलिफ मोहल्ला जात में अहबाब को ठहराया जाता था तो उनके खाने का इंतज़ाम किस तरह किया जाता था? मतलब घरों में तो खाना इतना नहीं पक सकता। उसका तरीक़ ये था कि लंगर खाने थे। लंगर खाना एक रेलवे स्टेशन के सामने और लंगर खाना 2 दारुल रहमत जिसको गल्ला मंडी कहते हैं उसमें। इसी तरह फिर तालीमुल सलाम स्कूल का में भी लंगर खाना नंबर 3 था और बाद में तो लंगर खाने और भी बन गए। तो इन लंगर खानों से खाना मिलता था। उसका तरीक़ेकार होता था ये था कि हर सदर हल्का के पास हल्के वाले पहुंचते थे, उनसे एक पर्ची लेते थे, उनको यानी बताते थे कि आखिर भी हमारे 10 मेहमान हैं या 15 मेहमान हैं, हमें उनके लिए खाना चाहिए। वो पर्ची देते थे, उस पर्ची के ज़रिए हम लंगर खाना से जाकर खाना ले आते थे। रोटियां 2 रोटी फ़ी कस के लिहाज से और सालन भी अंदाजे के लिहाज से वो देते थे।
बहरहाल 2 मरतबा ही खाना होता था, एक सुबह के वक्त और मुस्तकिल जो था वो सुबह के वक्त दाल होती थी, लंगर की दाल अब भी लोगों को बहुत पसंद है। यह भी ख्वाहिश करते हैं, कह के कहते हैं कि भी दाल ज़रूर होनी चाहिए। और रात के जो आलू गोश्त था उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत मज़ेदार होता था। बिल्कुल। और फिर रहाइश के लिए प्राइवेट खैमा जात भी होते थे, ख़ास तौर पर मस्जिद मुबारक के करीब या जहाँ ये दारुज़ियाफ़त है इसके सामने, यहाँ प्राइवेट खैमे भी लगते थे। अच्छा, प्राइवेट खैमा जात के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ये कहाँ, ये जो सामने दारुज़ियाफ़त के सामने जो इस वक्त जो ग्रासी प्लाट है इस जगह पर होते थे, और यहाँ पर जो मेहमान नवाज होते थे वो खाना लाके इनको यहाँ सर्व करते थे। अलावा जी लोगों के अपने घरों में भी खैमे नस्ब होते थे, यानी वो छोटे छोटे अपने मेहमानों की तादाद के लिहाज से नस्ब कर लेते थे और उनकी खिदमत करते थे। ज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये जो जलसा सालाना रब्वा और कादियान की यादें हैं, ये समेटने का सिलसिला गाहे गाहे हमारी नशरियात में इंशाल्लाह जारी रहेगा, और हम कुछ और मेहमानों से भी बाद में बात करेंगे। और ये देखिए खुदा ताला ने उन जलसा है सालाना को उनकी कितनी शाखें खिलाफत अहमदिया की बरकत से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बना दी और फैला दी हैं, और आज जगह जगह मुल्क उन शाखों पर समर जो हैं फल लगे हुए हैं, और वो खुदा के शुक्र से झुकी जाती हैं। इंशाअल्लाह जैसा अर्ज़ किया गया, ये सिलसिला दौरान नशरियात वक्तन फ़क्तन जारी रहेगा। हमारे भाई नासिर महमूद साहब और भी सिलसिला फरहाद गफ़ार साहब मौजूद हैं बाहर, और मैथमेटिक्स की कोई बात जो है वो चलने वाली है, शायद हिसाब किताब की। नासिर साहब। Yes, Jazakallah Zaid bhai. I think for mathematics I'm not the right person, but it's a little bit about the history of the Jalsa Salana in Germany, because if you look at the first Jalsa here in Germany that took place, it has been quite a lot smaller than the Jalsa today. If you could see, because I'm not standing with Farhad Sahib standing, right in front of me, and we have also 2 other brothers positioned. And if you look at the distance between all of us, or actually at the space between us, this is right around like 35 to 40 square meters. And this is the space where the first Jalsa Salana in Germany was held. And now, if you would look at the entirety of the Jalsa Gah today, you can see, Alhamdulillah, the Jalsa has grown so much. And this is a way in which the revelation that the promised Messiah ﷺ, received, or actually the duty that was bestowed upon the promised Messiah ﷺ, of Vase Makanaka, enlarge in your abode. This is coming true today, and inshallah it will come true today in the years that are still to come. And dear viewers, just to make it even more clear to you how this journey has been of the first Jalsa Salana right up until today, in a couple of moments we will show you a documentary. जी नाजरीन, अभी नासिर साहब ने मेरे ख्याल से आपको एक सारा जायज़ा दिखाया है कि वो जगह या वो साइज़ जहाँ पे जर्मनी का सबसे पहला जलसा सालाना मुनक्किद हुआ था उसका कितना साइज़ था। यानी इतनी छोटी सी जगह, लेकिन उसके बावजूद जलसा सालाना बार बार यानी बाकायदगी से मुनक्किद किया गया, और ये खुदा का महज फजल है। अगर हम पीछे की तरफ देखें कि इतनी बड़ी और इतनी वसी जगह है, ये महज खुदा का फजल है। लेकिन इस मेयार तक ये सारा सिलसिला किस तरह से पहुंचा, वो अब हम मिलकर देखेंगे। जलसा सालाना जर्मनी, नारे तकबीर। हर वो इमारत, हर वो जगह जो हम लेते हैं वो कुछ अरसे के बाद छोटी पड़ जाती है। अली साहब ने मुझे कहा कि बड़ा अल्लाह का फजल है, बहुत बड़ा हाल मिल गया है, बस फिक्र ये है कि भरेगा कैसे, बिल्कुल खाली खाली ना दिखाई दे। अब आप देख लें उस एक कोने के सिवा जिसको अमदन इन्होंने शामिल नहीं किया, सारा हाल किनारों तक भरा पड़ा है। अल्लाह इसी तरह आपको बरकत और बरकत दे, और हर बड़ा हाल जो आपको मिले वो छोटा हो। ऐसा अजीम शान इनाम है, ये खुदा ताला की हस्ती का सबूत है, हज़रत इस्लाम की सदाकत का सबूत है। वसे मकाना हर लम्हा ये इनाम पूरा हो रहा है, हर मुल्क में ये इनाम पूरा हो रहा है, हर जमात में ये इनाम पूरा हो रहा है।
اور آپ کی حاضری کل ہی شام تک 7,200 تک پہنچ چکی تھی. 23,396 مرد و خواتین ہیں. 48,190 کی کل حاضری ہے. 31,163 ہے. کل حاضری 42,729. جلسہ سالانہ جرمنی. نعرے تکبیر. سن 1882 قادیان میں بظاہر ایک نامعلوم شخص رہائش پذیر تھا جو اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا اور اپنی تصنیف لطیف براہین احمدیہ کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک اسلام کی حقیقی تعلیم پہنچائی. اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ سے ایک ایسا اعلیٰ شان الہام پایا کہ جس کے پورے ہونے کا اس وقت تصور بھی ممکن نہ تھا. وسع مکانہ کا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو الہام ہوا وسع مکانہ کا، یہ آپ کو الہام پہلی مرتبہ 1882 میں ہوا اور اس کے بعد 1903 میں بھی ہوا، 1906 میں بھی ہوا، 1907 میں بھی ہوا. اور اس میں اشارہ کیا تھا، پیغام کیا تھا؟ وہ یہ کہ حضور نے اس کے بارے میں سراج منیر میں تحریر فرمایا کہ اس پیشگوئی میں صاف فرما دیا کہ وہ دن آتا ہے کہ ملاقات کرنے والوں کا بہت ہجوم ہو جائے گا. آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے وسع مکانہ کا کو سرزمین جرمنی میں پورا کیا. دور خلافت ثانیہ میں جب جرمنی میں جماعت احمدیہ کا مشن قائم ہوا تو جرمنی میں افراد جماعت کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. چنانچہ اس کے پیش نظر سن 1975 کو جماعت جرمنی کو بمقام ہیمبرگ اپنے پہلے جلسہ سالانہ کے انعقاد کی توفیق ملی. یہ ایک روزہ جلسہ ہوا تھا اور اس میں کوئی خاص تقاریر اس طرح سے نہیں تھی ہوئی جس طرح اب ہوتی ہیں. افتتاح اور اختتامی تقریب اور درمیان میں جس طرح اجتماع کے موقع پر مقابلے کروائے جاتے ہیں. اس سال شاملین جلسہ کی تعداد تقریباً 70 تھی اور اس وقت سے وسع مکانہ کا کے الہام کا جلسہ سالانہ کے اعتبار سے پورا ہوتا دیکھنا بڑا ہی سہل امر ہے. Aber das war sehr überschaulich. Man kannte jeden Einzelnen. Also die ersten 2 Jahre waren nicht mehr Gäste von außerhalb da. وہ 5 سال تک وہاں ہوتا رہا. 79 تک وہاں ہوا ہے اور 79 کا جو جلسہ تھا آخری، اس میں کہتے ہیں کہ 700 افراد شامل ہوئے تھے. یہ اس کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اور اس کے متعلق مجھے حیرت ہوئی کہ کس طرح وہ 700 افراد اس چھوٹی سی جگہ میں پورے ہو گئے. تو میں نے اس وقت کے مبلغ جو اس وقت بھی یہاں پہ ہیں مکرم لائق منیر صاحب، ان سے بھی بڑی تفصیل سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری گلیوں میں بھی اور ہمسایوں کے سامنے جو ہوتے ہیں ان کے جو گراسی چھوٹے چھوٹے باغیچے ہیں، پلاٹ ہیں، ان میں بھی ہمارے احباب تھے. جرمنی میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے افراد جماعت کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کے پیش نظر جماعت احمدیہ جرمنی کو جلسہ سالانہ کے حوالے سے پہلی مرتبہ وسع مکانہ کا کے الہام پر عمل کرنے کی توفیق ملی. 1981 میں جلسہ سالانہ جرمنی کی تاریخ میں ایک نیا موڑ آیا اور یہ جلسہ ہیمبرگ سے سفر کر کے فرینکفرٹ میں منتقل ہوا اور جماعت احمدیہ جرمنی کا چھٹا جلسہ سالانہ 18 اور 19 اپریل 1981 کو فرینکفرٹ کے ہاؤس گالوس نامی ہال میں منعقد ہوا. Da wurde dann eben auch eine Bühne schön dekoriert. Also da bekam man dann langsam so eine Atmosphäre von dem, was ich eben damals auch schon mal erleben durfte in Qadian, ja, oder in Rabwa. Dann hat man dieses Gefühl der Nares bekommen. Ja. Das waren Momente, wo man dann einfach dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch der Jamaat erleben durfte. سن 1983 کا جلسہ فرینکفرٹ شہر کے وسط میں واقع ایک ہال میں منعقد ہوا. اس جلسے میں مہمانوں کی رہائش کا انتظام قریب رہنے والے احمدیوں کے ہاں کیا گیا. نیز ضیافت کے لیے مسجد نور کے اوپا باغیچے میں خیمے لگا کر انتظام کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین جلسہ کی تعداد بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ جگہ چھوٹی پڑنے لگی. 1984 کے جلسے میں افراد کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ ایک بڑی جگہ کی ضرورت محسوس ہونے لگی. چنانچہ جماعت احمدیہ جرمنی نے پھر سے وسع مکانہ کا نظارہ دیکھا. Dieses Gelände gefunden und auf einem Besuch vom dritten Kalifen, der hier war, hat man ihm das Gelände gezeigt und Hazur natürlich mit seiner Weitsicht
sofort gesagt, das muss die Jamaat kaufen, das ist ideal. Hazrat Khalifatul Masih Salas रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब वो जब जर्मनी तशरीफ़ लाते दौरे के लिए तो जब यहाँ से गुजरते थे उनको ये बड़ा अच्छा लगता था, ये ग्रीन एरिया, खूबसूरत एरिया, तो वो यहाँ रुक कर थोड़ी देर चहलकदमी और सैर करते थे अपनी बेगम साहबा के साथ, तो बड़ा अच्छा था, उनको ये इलाका बड़ा अच्छा लगता था। 1985 में जलसा जर्मनी की तारीख में एक नया संग मील सामने आया और उस साल का जलसा सालाना जमात की अपनी खरीद गई जगह पर मुनक़िद हुआ, जिसकी एक अलग नासिर बाग में जब जलसा गया है तो उसके शामिलीन अभी तक मौजूद हैं बहुत सारे, तो उनसे मैंने तासुरात लिए तो कहते हैं कि हम इतने खुश थे वहाँ जाके कि हमें कोई खुली जगह मिली है। अब तक होने वाले सालाना जलसों में खुलफाए वक्त के मोहब्बत भरे पैगाम तो मौसूल होते रहे, मगर खलीफा वक्त का बनफ्स नफीस किसी जलसे में वरूद ना हुआ। जमात जर्मनी को ये बरकत और सादत पहली मरतबा 1987 में उस वक्त मिली कि जब हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ने अपने दौरे हॉलैंड के दौरान अचानक प्रोग्राम बनाकर इस जलसे को चंद घंटों के लिए रौनक बख्शी। अल्लाह की शान है कि हुजूर तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने ऐसे सामान पैदा किए कि हुजूर हिजरत करके लंदन में तशरीफ़ ले आए और फिर अल्लाह ताला की से जमात जर्मनी को हर साल ये सादत होती थी, ये हमारी बहुत बड़ी सादत थी जमात जर्मनी की कि हुजूर हर साल 2 दफ़ा तशरीफ़ लाते थे, एक दफ़ा जलसा सालाना पे और एक दफ़ा किसी और इज्तिमा पे या वैसे दौरे में तशरीफ़ लाते। जमात अहमदिया की 7 साला जुबली के मौके पर जमात अहमदिया जर्मनी ने एक ख़ास एहतमाम किया। मिनारतुल मसीह की तर्ज पर एक मीनार तैयार किया गया। Form oder in kleinerer Form dann aufzubauen und Hasur aus dem Minarett heraus reden zu lassen. Ja, und das wurde dann auch in die Tat umgesetzt. Wir bekamen dann auch die Genehmigung von Hasur das dazu. Und dann konnte Hasur also auf dem Rednerdesk also aus dem Minarett heraus sprechen. जलसे के इख्तिताम पर एक बच्ची के लिए ऐसा यादगार मौका आया जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगी। जब तक आप नारे लगाते हैं मैं ये गुब्बारा जो है 7 साला निशान का ये फुला के इस बच्ची को भी देता हूँ। इस जलसे के मौके पर हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ने जमात जर्मनी से अपनी गैर मामूली प्यार का इजहार करते हुए 100 मसाजिद की स्कीम अता फरमाई। 1994 तक तसलसल के साथ तमाम जलसे नासिर बाग में ही मुनक़िद होते रहे, मगर तादाद की कसरत के और ट्रैफिक के मसाइल के पेश नज़र 1994 के बाद मुकामी शहरी इंतज़ामिया ने नासिर बाग में जलसा सालाना मुनक़िद ना करने का मशवरा दिया। चुनाचे नासिर बाग भी देखते देखते छोटा पड़ गया, गोया वस्से मकाना का इल्हामी हुक्म एक मरतबा फिर पूरा करने का वक्त आ गया। फ्रैंकफर्ट के नवा में किसी बड़ी जगह की तलाश में जलसे की इंतज़ामिया एक मारूफ शहर मनहाइम की मई मार्केट में पहुंची तो उसके वसी अहाते में हाल और दीगर सहूलतों के पेश नज़र इसी जगह को जलसागाह बनाने का फैसला किया गया। Eine Halle, 7000 Quadratmeter, ja, also man konnte das andere Ende fast nicht sehen, ja. Ja, und dann entwickelte sich da eben dieses Wasse Mechanica weiter, indem gleich im ersten Jahr, also ich erinnere mich noch, weil ich hatte eben diese Befürchtung auch an Hasur weitergegeben, dass die Halle zu groß ist. Und dann hat Hasur damals nur gelacht und dann während der Jalsa Salana hat er mich dann nach vorne gerufen und hat gesagt, jetzt guck, ja, das war in der Abschlussveranstaltung und da war alles voll. माशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ ये हाल तकरीबन भर चुका है। कल परसों जब मुआयना हो रहा था अमीर साहब ने मुझे कहा कि बड़ा अल्लाह का फजल है, बहुत बड़ा हाल मिल गया है, बस अब फिक्र ये है कि भरेगा कैसे, बिल्कुल खाली खाली ना दिखाई दे। अब आप देख लें उस एक कोने के सिवा जिसको अमदन इन्होंने शामिल नहीं किया, सारा हाल किनारों तक भरा पड़ा है। अल्लाह इसी तरह आपको बरकत पर बरकत दे और हर बड़ा हाल जो आपको मिले वो छोटा हो जाए। पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, वो पेशवा हमारा
जिससे है नूर सारा. Also da kann man sagen, da haben die Menschen, die hier waren, dann auch wieder Rabwa erleben durften. Ja, also in Rabwa durfte ich ja auch die Entwicklung miterleben, habe dort diese großen Jalsa Salana bis zur letzten Jalsa Salana 83 erleben dürfen, ja, wo dann halt auch ganz Rabwa auf den Beinen war und es zum Schluss 200.000 Teilnehmer gab. Und im Grunde genommen war Deutschland so die Jalsa Salana, die das dann auch immer wieder gespiegelt hat. Ja. हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अपने जर्मनी के दौराजात में बाकायदगी के साथ जर्मन मेहमानों के साथ सवाल जवाब की नशिस्त किया करते थे, जिसके ज़रिए आपको इस कौम की जहनीत और उनके अखलाक का भी गहरा इल्म था. आज की जर्मन मीटिंग में भी मैंने मुलाजा किया और वैसे भी मैं हमेशा गौर से देखता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से जर्मन कौम में एक गहरी सच्चाई पाई जाती है और उस सच्चाई को रूहानी सच्चाई से एक राब्ता है, एक मुनासबत है. बस जिन लोगों में वो सच्चाई देखते हैं उन पर फरेफ्ता हो जाते हैं और आज खुद जिस तरह मकनातीस खींचता है किसी लोहे को, इस तरह उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और उनके दिल की गहराइयों में इस्लाम की सच्चाई दाखिल हो चुकी होती है, रासिख पहाड़ों की तरह गड़ चुकी होती है. और मनहाइम वो जगह भी थी जहां एक मर्तबा जमात अहमदिया का बैनुल अक़वामी जलसा सालाना भी मुनक़िद हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में एक वबा फैल गई थी. इस ख़ास जलसा सालाना में पहली मर्तबा मुख्तलिफ ममालिक के बादशाहों ने भी शिरकत की और यूं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्हाम बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे पूरा हुआ. हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्युदुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ का पहला दौरा खिलाफ जलसा सालाना अल्लाह का फजल है, बहुत बड़ा हाल मिल गया है. बस अब फिक्र ये है कि भरेगा कैसे, बिल्कुल खाली खाली ना दिखाई दे. अब आप देख लें उस एक कोने के सिवा जिसको अमदन इन्होंने शामिल नहीं किया, सारा हाल किनारों तक भरा पड़ा है. अल्लाह इसी तरह आपको बरकत पर बरकत दे और हर बड़ा हाल जो आपको मिले वो छोटा हो जाए. वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा. वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा. Also da kann man sagen, da haben die Menschen, die hier waren, dann auch wieder Rabwa erleben durften. Ja, also in Rabwa durfte ich ja auch die Entwicklung miterleben, habe dort diese großen Jalsa Salana bis zur letzten Jalsa Salana 83 erleben dürfen, ja, wo dann halt auch ganz Rabwa auf den Beinen war und es zum Schluss 200.000 Teilnehmer gab. Und im Grunde genommen war Deutschland so die Jalsa Salana, die das dann auch immer wieder gespiegelt hat. Ja. हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अपने जर्मनी के दौराजात में बाकायदगी के साथ जर्मन मेहमानों के साथ सवाल जवाब की नशिस्त किया करते थे, जिसके ज़रिए आपको इस कौम की जहनीत और उनके अखलाक का भी गहरा इल्म था. आज की जर्मन मीटिंग में भी मैंने मुलाजा किया और वैसे भी मैं हमेशा गौर से देखता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से जर्मन कौम में एक गहरी सच्चाई पाई जाती है और उस सच्चाई को रूहानी सच्चाई से एक राब्ता है, एक मुनासबत है. बस जिन लोगों में वो सच्चाई देखते हैं उन पर फरेफ्ता हो जाते हैं और आज खुद जिस तरह मकनातीस खींचता है किसी लोहे को, इस तरह उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और उनके दिल की गहराइयों में इस्लाम की सच्चाई दाखिल हो चुकी होती है, रासिख पहाड़ों की तरह गड़ चुकी होती है.
اور مانہائم وہ جگہ بھی تھی جہاں ایک مرتبہ جماعت احمدیہ کا بین الاقوامی جلسہ سالانہ بھی منعقد ہوا، کیونکہ انگلینڈ میں ایک وبا پھیل گئی تھی۔ اس خاص جلسہ سالانہ میں پہلی مرتبہ مختلف ممالک کے بادشاہوں نے بھی شرکت کی، اور یوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے پورا ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا پہلا دورہ خلافت کے بعد جرمنی کا ہوا۔ نظر نظر میں لیے جان و دل کے نذرانے، نظر نظر میں لیے جان و دل کے نذرانے۔ آخری رپورٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل حاضری 31,163 ہے، الحمدللہ۔ اس دور خلافت کے آغاز سے سوائے 2006 کے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہر سال مسلسل جرمنی تشریف لاتے رہے اور جلسہ سالانہ کو اپنے وجود بابرکت سے فیض یاب فرماتے رہے۔ بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو، خضر کو نظر جنون بہار کر دیکھو۔ سن 2008 کا جلسہ جماعت احمدیہ کی تاریخ کے حوالے سے ایک بہت خاص اہمیت کا حامل تھا، اور اس اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ خلافت احمدیت کے قیام کو 100 سال پورے ہوئے تھے۔ خلافت کی طرف سے ملنے والی ہدایات اور نصائح وہی ہوں گی جو خدا تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب آئندہ تمام زمانوں کے انسانوں کے لیے ہمیں بتائی ہیں۔ اس جلسے میں حضور انور نے افراد جماعت کو خلافت کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین فرمائی۔ اس دفعہ اس حوالے سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس امید کا اظہار کیا تھا، بلکہ میں یقین کا اظہار کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یقین رہا ہے کہ ہماری تعداد بڑھتی ہے، اور ان دنوں اس سال میں خاص طور پر بڑھ رہی ہے حیرت انگیز طور پر۔ میرا اندازہ تھا کہ 3-4 ہزار پچھلے سال سے زیادہ حاضری ہوگی، لیکن یہ جو حاضری سامنے آئی ہے اس میں اس وقت گزشتہ سال ٹوٹل حاضری تھی 27,000، اور حاضری میں سال بہ سال مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسی اعتبار سے جلسہ سالانہ کے انتظامات میں بھی وسعت کے متقاضی رہے، جس کی وجہ سے اپنے ذہن میں سمجھی جانے والی یہ بہت بڑی جگہ بھی چھوٹی پڑ گئی، اور وسع مکانہ کا کہ حکم خداوندی پر جماعت ایک دفعہ پھر عمل پیرا ہوئی اور اس سے بھی وسیع جگہ جا پہنچی۔ Dann haben wir es erstmal so eine Dimension erlebt, DM-Arena, kann ich nur sagen, ja. Dann sind wir nach Karlsruhe und dann sahen wir da diese leeren Hallen, 12.000 Quadratmeter groß. Ich habe sowas nie gesehen gehabt vorher. Dann hat er so einen Bodyguard da hinten hingeschickt und sagt, jetzt ruf mal Asan von da hinten. Ja. زمین کو بھی دیکھ آسمان کو بھی دیکھ وفا سے ہوئے پر۔ اب 36 گھنٹے میں اس کی بڑی فکر تھی افسر جلسہ گاہ کو کس طرح تیار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی ہمت سے کارکنوں نے اور جو دوسری ٹیمیں ہیں کمپنی والے بھی آتے ہوں گے، انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا۔ ایک وقت تھا کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص ہمارے کارکنوں میں بڑا جن ہے اور بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے یہاں بھی یو کے میں بھی بعض اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت کو جنات کی فوج عطا کر دی ہے۔ خدا تعالیٰ کے بے شمار فضائل اور برکات ہر لمحہ جماعت احمدیہ کے ساتھ جاری رہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہی یہ عظیم الشان الہام وسع مکانہ کا ہمیشہ تکمیل کو پہنچتا رہا۔ یہ وسعت جگہ کا سفر اب بھی اسی طرح جاری ہے، اور اس طرح پچھلے سال ہم شٹوٹگارٹ کے ایگزیبیشن ہالز میں جا پہنچے تھے، جو جرمنی کے سب سے بڑے ایگزیبیشن ہالز میں سے ایک ہے۔ اور یہ جگہ جو ہے یہ کارلسروے کی نسبت بھی کئی گنا بڑی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں بھی ہم ٹک سکیں گے، کیونکہ وسع مکانہ کا اعلان قائم ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہونا تھا۔ جو جلسہ چھوٹے پیمانے پہ شروع ہوا تھا وہ بڑے بڑے ہالوں تک جا پہنچا، لیکن آج سب سے بڑے ہال بھی ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے،
اور اس طرح جلسہ دوبارہ کھلی فضا میں منتقل کیا جا رہا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں تھا۔ ناظرین، ابھی ہم نے دیکھا کہ بڑے اور چھوٹے پیمانوں کی بات چل رہی ہے، ہم تو جلسہ سالانہ کے بڑے سے بڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ذرا لنگر کی طرف چلیں ہیں۔ لنگر بہت بڑا ہو گیا الحمدللہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لنگر بھی بڑھتا جا رہا ہے، جلسہ سالانہ میں بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ دنیا میں پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ہم نے اس لنگر کو، جس کی دال کھا کے ہم بڑے ہوئے ہیں جلسہ سالانہ پہ، اس لنگر کی دال کو ذرا چھوٹے پیمانے پہ ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اسٹوڈیو میں، اور ہم نے سوچا آج ہم نعمان کا امتحان لیں گے کہ ان کی کھانا بنانے کی پریکٹس کتنی ہے اور دال بنانے کی پریکٹس کتنی ہے نعمان۔ Well, Mudabbar, I would say I might know a thing or two about cooking, but not desi cooking actually, and not cooking for, definitely not cooking for 50,000 people. Yeah. So, how many people are we talking about here? I would say just a family. Ek family. What kind of family are we talking about? A European family, a desi Pakistani family, 5 people, 10 people, 15 people? Let's agree on 5 people. 5. Okay, 5 is a good you have balance. To prepare a dal for 5 people. 5 افراد کی دال بنانے کا امتحان ہے اس وقت نعمان کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیو کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے لنگر سے ساری چیزیں جمع کر لی ہیں، جو دال میں ڈلتا ہے۔ میرا خیال ہے ساری چیزیں ہیں جو دال میں ڈلتی ہیں۔ تیل شاید ہمیں اس وقت سامنے نہیں ہے، لیکن وہ ہم اندازہ کر لیں گے۔ Okay. تو میرا خیال ہے آپ شروع کریں ذرا، کیسے شروع کریں گے آپ؟ Let's start. Before we start, dear viewers, please bear with me, and I hope I don't embarrass myself too much. But I would imagine eating this dal every year actually at the Jalsa Salana, you might need a little bit of sauce, a base, I would say. So basically, let's take the onions. Yeah, the onions. I would say the first thing which goes into the pot, making the onions. I would say maybe this is half an onion, maybe even a full one. If we're talking about desi food, let's put everything in there, right? And then I think the next one, which I think cannot miss, or which has to be part of every desi dish, needs to be garlic, and I think garlic is over there. Yeah, let's see how many pieces of garlic. I think there is more than one piece of garlic. I will take this spoon and let's just take this one. Let's stay just one. Yeah. Maybe 2. All right. Okay. Just for you, Mudabbar. You're definitely not the vampire. No, not at all. Not at all. And I also want to do some presenting here, so I'm not sure whether garlic is too much beneficial. Yeah, exactly. True. All right. Then I would say, obviously, as you mentioned, oil is missing, but then to have some kind of base and maybe to also, play with the heat a little bit. Let's put a little bit of water in it. That is live television for you, dear viewers. I would say this much, maybe it's 500 milliliters, maybe this one. I already know, I can feel it, I'm embarrassing myself here. Okay. Then I would go ahead. ہم یہ بتا دیں کہ یہ جلسے والی دال ہے نا؟ Yes, indeed. یہاں پہ مسور کی دال ہے، چنے کی دال ہے اور اڑد کی دال ہے۔ Okay. Yeah, exactly. There is a very specific dal we are talking about, dear viewers. We have the red lentils, we have the so-called chana dal, and this is dal, a special one. Which was that? Maash ki dal. Maash dal. Okay. All right. Okay. I think we have to speed up a little bit. Then I would say just. I'm just guessing here, eyeballing, as they say, right? A little bit of that, a little bit of red lentils, as that looks very good. Chana dal. Yeah. This one maybe. And then obviously I'm sure 5 people cannot eat all of that. Well, if they have a lot of appetite, why not? Haldi as well. I mean, haldi is very important as well, right? For desi food. آپ کی مرضی ہے، اگر زیادہ پیلی ہو جائے گی شاید۔ Okay. لیکن 5 افراد کا کھانا، چلے ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو 1 یا 2 پلیٹیں ہی بن جائیں۔ Okay, maybe just to have a nice image, let me mix it up a little bit to at least create. Oh, now it's getting a nice color. I will show it in a few moments to you as well, dear viewers. Maybe we can zoom in here as well and see. At least it has the right color, I would guess. Obviously, khaate hain aap ya bilkul nahi khate? I would prefer it to be spicy, but I think at the Jalsa Salana to respect all various flavors and various also cultural backgrounds, I think it's not that spicy here at the Jalsa Salana. So I think it's a very medium spicy European flavor kind of dal I have just created here.
नमक हंसने से Oh, of course. Salt, yeah. ओके, ठीक है। नुमान ने दाल बनाने की कोशिश की। हम इस वक्त ये, आप खुद खाएंगे ये दाल? I don't want to comment on that. अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस वक्त फरहाद और नासिर लंगर में हैं, और मेरा ख्याल है मैं तो खाने की ज़रूर कोशिश करूंगा जब नुमान दावत Yes, देंगे। absolutely, फरहाद आप बताएं। Yes, Jazakallah Mudabbir, sorry for interrupting you there. You've already mentioned it. We are in the Langar area, and I have to admit, when we entered this area, it felt like we entered a different climate zone. It is so warm in here. But I am guessing our viewers are as eager as we are to find out if our brothers in the studio did well with the recipe. So we have noted the recipe, Jazakallah, and we want to find out. And I have to say, I am very happy that I didn't have to cook, because I definitely would have fared way worse than Naman. Farhad Sahib, why don't you ask Nazim Sahib if our brothers did well or maybe not so well? जज़ाकल्लाह। नाज़िम साहब, ये हमारे जो दोस्त हैं स्टूडियो में, नुमान नासिर साहब, ये रेसिपी उनकी है। इस तरह से वो दाल अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए और अपने दोस्तों के लिए बनाएंगे। तो आप ज़रा देख के हल्का सा बता दें कि क्या आप ये दाल खा सकेंगे या नहीं। बस दरमियानी है ना, दरमियानी है। चलें, बहरहाल नाजरीन, या बल्कि नासिर साहब या मुदब्बिर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था शुरू में कि नुमान साहब ने कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से नुमान साहब की अगली ड्यूटी शायद इधर ही लगा दें, ताकि थोड़ा बहुत वो सीख लें कि दाल किस तरह से बनानी है। लेकिन बहरहाल जो इसका सही, इसका जो तरीक़ है, जो इसमें रेसिपीज़ डलती हैं, उस हवाले से आपके लिए हमने छोटा सा कुछ तैयार किया है, वो अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कि हम आगे चलें, नाज़िम साहब से एक बहुत अहम सवाल है, और वो ये है कि नाज़िम साहब, अभी हम यहाँ अंदर दाखिल हुए हैं, और वाक़तन वो जो एक गर्मी है, जो एक भाप है, वो हमें महसूस हुई है। आपने यहाँ पे सिस्टम्स वगैरह भी लगाए हैं, उसके बावजूद इतनी गर्मी है यहाँ पे। अगले 2, 3 या 4 नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा वक्त आपने यहाँ पे खाना तैयार करना है। बकारे में भी बाद में होना, वाइंड अप भी होना है, उनके लिए भी आपने खाना तैयार करना है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने तमाम अहबाब जमात को वो जोश और जज्बा दिलाया हुआ है कि इस माहौल और इस गर्मी, इस मौसम के बावजूद वो यहाँ पे सारे मिलकर मेहनत कर रहे हैं? बस ये अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से ही मुमकिन है, और जमात और खिलाफत से मोहब्बत है जिससे ये सब कुछ मुमकिन है, वरना अगर ज़ाती काम हो तो बिल्कुल इंसान नहीं कर सकेगा। चलिए, जज़ाकल्लाह। जैसे कि नाज़िम साहब ने भी फरमाया कि ये खुदा की नेमत है, और एक वही चीज़ से हम सबको जोश से लाती है। लेकिन बहरहाल, जैसा कि आप सबसे वादा किया था कि आपके लिए एक चीज़ हमने तैयार की है, और आपको वो तरीका, वो दुरुस्त तरीका बताया जाएगा अभी थोड़ी देर में, जिससे ये जो हमारे माहिरीन हैं जलसे के लिए, तमाम शामिलीन के लिए दाल जो है वो तैयार करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल जलसा सालाना पे मेहमानों को तौफीक मिलती है मसीह के लंगर से खाना खाने की। मसीह के लंगर से एक स्पेशल डिश हमेशा मिलती है, वो होती है दाल। आए हम मिलके देखते हैं ये दाल बनती कैसे है, और उसके बाद हम पूछेंगे कि कितने मेहमानों को पता है ये दाल कैसे बनती है। एक तो पहले नंबर पे नमक आ जाता है, और उसके बाद फिर चिली पाउडर है, और उसके साथ हल्दी है। बस ये 3 चीज़ें हैं। और उसके अलावा दाल के अंदर हमारे पास एक दाल चना है, और उसके साथ फिर ये मसूर की दाल है, और फिर माश की दाल है, ये छिलके के साथ। ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में फिर तेल के साथ और प्याज और लहसुन अदरक के साथ तड़का लगाया जाता है। जज़ाकुमुल्लाह बहुत बहुत। आए अब हम अपने जलसा सालाना के मेहमानों से अब पूछते हैं कि क्या उनको पता है कि दाल कैसे बनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम? खाकसार मोहम्मद आरिफ। ओके, आरिफ साहब, क्या आपको पता है दाल में, लंगर की दाल जो बनाई जाती है, ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, कौन से इस्तेमाल होते हैं उसमें? कौन सी दाल में लंगर की? लंगर की दाल चना जी, और दाल माश, करी पाउडर, हल्दी भी डलती है उसमें। ये किया जाता है। अच्छा, ये बादाम वाला? हाँ जी, बादाम पाउडर। हाँ जी, थोड़ा सा। दालों के नाम भी बता दें साथ। ये मुश्किल है, ये चने की दाल डलती होगी, क्योंकि मिक्स बनती है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और दाल मसूर में बाद का बीच में शामिल करते हैं। मुझे तो ये पता है कि ये इस्तेमाल नहीं होता। ये है क्या? ये इंगवा जैसे लग रहा है। ये आलू है। आलू? अच्छा, ओके। आलू
आलू भी इसके बारे में क्या ख्याल है? ये आलू है, आप बताएं। ये आलू है, आलू दाल में इस्तेमाल नहीं होता। नहीं होते शायद ये थोड़ी ये यार नमक नमक फ्रेश। और आपका ख्याल है ये चीनी है? खा के बता सकता हूँ। नमक हाँ, नमक तो जाहिर सी बात है, नमक तो है ही है। माशाल्लाह, लगता है आप घर में काफ़ी दालें बनाते हैं। मैं हेल्प करता रहता हूँ। ये माशाल्लाह, नहीं जज़ाकल्लाह बहुत। ऐसा लगता है कि अब तक तमाम भाई दाल पकाना नहीं सीख सके। जब तक ऐसा ना हो, आए हम सब मिलकर जलसा सालाना पर लंगर की दाल मिलकर खाते हैं। Dear viewers, so what we definitely found out is that cooking dal is not for everyone, but alhamdulillah, we are with the experts here, so we are going to send some dal on its way to the studio because we want our brothers in the studio to taste the great tasting dal that everybody knows from the Jalsa. And dear viewers, now while we might have started a bit light-heartedly with the dal challenge, obviously the langar and ziyafat, this is a nizam that has started with the promised Messiah alayhi salatu wassalam, and like everything on the Jalsa, it has a very spiritual background, right? بالکل جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ لنگر خانہ جو ہے یا ضیافت کا جو نظام ہے اس کا جلسہ سالانہ سے ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے اور واقعتاً مہمانوں پر شاملین پر بھی اس کا ایک بہت گہرا اثر پڑتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں, نعمان صاحب کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ نعمان صاحب یہ جو صحیح کی جو دال ہے, جو اصل دال ہے وہ آپ تک ہم نے پہنچائی ہے, تو اسے کھا کے چکھیں اور اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھ جائیں گے کہ دال ہم نے کس طرح سے بنانی ہے. لیکن جیسا کہ ناصر صاحب نے بھی بتایا کہ واقعتاً یہ گو ایک معمولی سا ہال ہے جہاں پہ کھانا تیار ہو رہا ہے, لیکن اسی نظام کا لوگوں پر, غیر جماعت لوگوں پر ایک اتنا گہرا اثر ہوتا ہے, ان کے دل تک یہ بات پہنچتی ہے. اور یہ جو سارا نظام ہے یہ آہستہ آہستہ وسیع کیسا ہوتا گیا, لوگوں کو متاثر کیسے کیا, اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں وہ اب ہم مل کر دیکھیں گے. پلک سے آئی پھر آواز ہے جلسہ مبارک. تاریخ احمدیت کا پہلا لنگر خانہ جس کا آغاز خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا مقصد حق کی تلاش میں آنے والے مہمانوں کے قیام و طعام کا بندوبست کرنا تھا. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لنگر خانے کی بنیاد رکھی تاکہ ان مہمانوں کی رہائش اور کھانے کا انتظام کیا جا سکے. لنگر خانے کی ابتدا حضرت اماں جان سیدہ نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہا صاحبہ کے باورچی خانے سے ہوئی. جب کوئی مہمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آتے تو ان کے لیے کھانا گھر کے باورچی خانے میں تیار کیا جاتا, جس کا مقصد یہ تھا کہ کھانا براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں تیار ہو. بعد میں جیسے جیسے مہمانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو لنگر خانے کا ایک الگ انتظام کیا گیا, جہاں پھر ہزاروں کی تعداد میں قادیان آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا. تب بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود اس بات کی نگرانی فرماتے تھے کہ کیا بنایا جا رہا ہے, اور یہ کہ مہمانوں کی غذائی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا تیار کیا جائے. قادیان کے بعد ربوہ اور پھر برطانیہ میں بھی لنگر خانے کا آغاز کیا گیا, اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس کا قیام وجود میں آیا. آئی پھر آواز ہے جلسہ مبارک ہو, جلسہ مبارک ہو. جناب نعمان کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ دال بنانے کے بعد؟ It was a challenge indeed, and also Jazakallah to Farhad Sahib for humbling me and teaching me an important lesson here. I think I really have to do some homework here, and next time I will come back stronger, inshallah. ہم نے اصل میں یہاں پوچھا بھی تھا سوشل میڈیا پہ, MTI ایپ پہ, کہ کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ اچھی دال بنائیں گے, کتنے سمجھتے ہیں کہ اتنی اچھی نہیں بنا پائیں گے. تو 51% 51% نے کہا کہ اچھی دال بنائیں گے, اور 49% میں آپ لوگوں نے کہا کہ اچھی دال نہیں بنائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ نعمان سے ذرا سی زیادتی ہے, کیونکہ ہم نے نعمان کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہوا ہے, بہت اچھا کھانا بناتے ہیں. اس وقت سینڈوچ بنایا تھا آپ نے, جو میں نے آخری چیز کھائی تھی آپ کی. لیکن میرا خیال ہے اب ہمیں مل کے دال بنانی سیکھنی چاہیے. Yes, please, let's bring the dal in. Mahid. Islam. Oh, looks delicious. This is exactly how I would have made it, Mudabbar.
Exactly, and रंग तो पहुंच गए थे आप, रंग के हिसाब से इसके करीब करीब पहुंच गए थे. आपने हल्दी से बनाई तो I mean, बनाया सही है. text is definitely more not that fluid that in my like in mine. Let's shall we try? Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. जज़ाकल्लाह फरहाद, जज़ाकल्लाह नासिर कि आपने हमें दाल भिजवाई. इस बात से याद आया कि आपने वो वाक़या सुना हुआ है नमान, जो एक बुजुर्ग का है कि उन्होंने एक दफ़ा एक लड्डू खाया और अपने एक शागिर्द को लड्डू खाना सिखाया था. No, I don't entirely know. Maybe you can enlighten me. हज़रत मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका एक वाक़या है कि उनके सामने एक शागिर्द ने लड्डू उठाया और पूरा, छोटे लड्डू थे, पूरा लड्डू उठा के मुंह में डाला और वो खा गए. तो उन्होंने देख के कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हें लड्डू खाना नहीं आते. तो फिर उस शागिर्द ने कहा कि हज़रत फिर आप लड्डू खाना सिखाएं. तो फिर कहते हैं कि एक दिन लड्डू आए तो उन्होंने कहा कि आओ आज मैं तुम्हें लड्डू खाना सिखाता हूँ. तो उन्होंने एक रुमाल लिया, उस पर छोटा सा टुकड़ा लड्डू का तोड़ के रखा, उसको खाया और सुभान अल्लाह कहा, खुदा का शुक्र अदा किया. फिर कहा कि इसमें कितनी चीज़ें डलती होंगी, उसमें मैदा है, शक्कर है, चीनी है, बालाई है, ये सारी चीज़ें डलती हैं. तो फिर उस पर बात करने लग गए कि इसको तैयार करने में कितना वक्त लगा होगा, किसान ने बीज बोया होगा, फिर उसकी देखभाल की होगी, फिर उसे काटा होगा, फिर गन्ना बना होगा, उसका रस बना होगा, उससे चीनी बनी होगी, और सुभान अल्लाह कहते गए. और एक फिर अगली चीज़ों की फहरिस्त शुरू कर दी कि मैदा है तो इस तरह तैयार हुआ, फलां है तो इस तरह तैयार हुआ. और इस तरह खुदा का शुक्र अदा करते करते थोड़ा थोड़ा कर के खा के और खुदा का शुक्र अदा किया. तो जाहिर है कि ये एक बहुत आइडियलिस्टिक, बहुत मिसालिया खुदा के शुक्र अदा करने का तरीक़ है, लेकिन सबक हम इससे ये सीखते हैं कि खुदा का शुक्र हमें लम्हा लम्हा नेमतों पे किस तरह अदा करना है. No, definitely, Mother, but this is a very important lesson here for us, being thankful to the blessings and for the blessings of Allah Ta'ala. And once again, as I saw the pictures from the langar, and Nasiru mentioned this heat the cooks have to prepare the dal in, you cannot do, I mean, you only can pray for them and thank them for their sacrifice once again. So impressive to see so many delicious dishes being made and cooked over the next 3 days. And this is also soul food, right? This is food, not just food for thought, but also soul food, physical food. We need to strengthen ourselves to be able to accept and get all these blessings out of the Jalsa Salana. And taking care of the guests of the Promised Messiah was actually a duty the Promised Messiah himself fulfilled as well, and took very seriously. हज़रत डॉक्टर हशमतुल्लाह खान साहिब सहाबी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, 28 दिसंबर 1907 का वाक़या है कि सुबह 8 बजे खाना खाने के बाद ये आजिज़ जलसा में तकरीरों के सुनने में लग गया. इसी रोज़ मसीह पाक अलैहिस्सलाम की भी तकरीर सुनी और खूब सैरी हासिल हुई. शाम में नमाज मगरिब व इशा अदा की और बैत मुबारक में हस्बुल इरशाद मजलिस मोतमदीन सदर अंजुमन के जनरल इजलास में शामिल होने की गर्ज से बैठ गया और सोचा कि इजलास के बाद खाना खा लूँगा. मैं उस वक़्त कमज़ोर था, भूखा था कि सुबह 8 बजे का खाना खाया हुआ था. शायद एक आध के सिवा बाकी तमाम अहबाब सुन्नतों वगैरह से फारिग होकर बैत से चले गए. डॉक्टर साहिब मस्जिद में इंतज़ार करते रहे और यूं पूरे 2 घंटे गुजर गए. भूख ने बहुत सताया. करीबन 8:45 बजे मोअज़्ज़िज़ अराकीन सदर अंजुमन और चंद अहबाब जमात तशरीफ़ ले आए. इजलास शुरू होकर 11:45 बजे ख़त्म हुआ. इजलास के बाद उन्होंने लंगर का रुख किया, जिसे बंद पाया, और यूं वो अपनी रिहाइश का तशरीफ़ ले गए. इसी दौरान हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ, या अय्युहन नबिय्यु अत्मिउल जाई वल मुतर, कि ए नबी भूखे और मुस्तर को खाना खिला. हजूर ने चंद मुंतज़मीन को फ़ौरन जायज़ा लेने के लिए भिजवाया. डॉक्टर साहिब बयान करते हैं कि मैं वापस आकर सोने को था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी कि जिस मेहमान भाई ने खाना नहीं खाया वो लंगर खाने में जाकर खाना खा ले. चुनाचे ये आजिज़ गया और जो कुछ मिला शुक्र करके खा लिया और वापस चला आया. अगली सुबह
حضرت مسیح موعود अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौलवी नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हु साहिब को फरमाया, मालूम होता है कि आज रात के खाने का इंतज़ाम अच्छा ना था कि बाज़ मेहमान भूखे रह गए। किसी की भूख फलक से आई फिर आवाज है, जलसा मुबारक हो। Dear viewers, we have been talking about langar for such a long time. Now we are seeing where the guests of the Promised Messiah ﷺ come to actually eat this food. It is the ziyafat area, the hospitality area, and I think you can see that it has cleared up a bit, because right after Hazur's khutbah and the proceedings in the main marquee, people came out here and actually ate lunch. So this is, as you said, everything that gets prepared, it ends up here, and this is where the guests of the Promised Messiah ﷺ get this food. And we have to talk about, because we already talked about the spiritual background a bit, about actually this nizam. It has started, we talked about this on the way over here, with the Holy Prophet ﷺ, because the Holy Prophet started his tabligh by inviting all of his relatives to eat together, and this is a way that even back then brought people together. And this is also something that is very important in the Jamaat, because we know that Allah himself informed the Promised Messiah ﷺ when there was a Sahabi who didn't get to eat food, and this highlights the importance of this. This is not just some ordinary thing that people get food for free. This is something that is very much enrooted in the Nizam of the Jalsa Salana. And in a couple of moments we'll show you not only, you saw some of the impressions of the scenes here, but we will also show you the impressions of the people that have visited the Jalsa. We've talked about their happy and joyous feelings, but we will show you them in a couple of moments as well. And then we will also go back to the studio and talk about the Jalsa Salana and Qadian and Rabba a little bit more. बिल्कुल, नासिर साहब ने जैसे कि शुरू में भी बताया था कि अभी हम लंगर खाने से आ रहे हैं, जहाँ पे खाना तैयार होता है, और इसी मार्की के लिए तैयार होता है कि जहाँ हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जो मेहमान हैं, जलसा सालाना के जो शामिलीन हैं, वो यहाँ आकर खाना खाते हैं। और बिल्कुल दुरुस्त नाज़िर साहब, अभी पहले ही हमारी यही बात हो रही थी कि खाना या खुराक एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया भर के इंसानों को जमा करती है। अगर आप देख लें कि जहाँ हालात ख़राब होते हैं, जंगी हालात होते हैं, वहाँ से लोग हिजरत क्यों करते हैं? ताकि उन्हें खाने पीने को कुछ मिले। यानी वो भी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को तब्दील करती है, वहाँ से उस तरह से वो मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाते हैं। और वाक़तन ये एक नहायत ही बबरकत निज़ाम है। अभी पहले भी यही मैं बता रहा था कि ऐसी चीज़ है जो कि हमारे गैर जमात अफराद को, गैर जमात मेहमानों को भी बहुत ही मुतासर करती है। वो हैरान होते हैं कि इतनी एक वसी आपकी टीम है जो खाना तैयार करती है, और यहाँ पर भी टीमें हैं जो खाने को तकसीम करती हैं। लेकिन बहरहाल ये भी खुदा का एक महज फजल है। मेरे ख्याल से सुबह से हम इसी हवाले से हम बार बार बात करें। तो बहरहाल अभी कुछ देर में, एक वक्फे के बाद इंशाअल्लाह ताला जाहिद नदीम भट्टी साहब का जो दूसरा प्रोग्राम है, जलसा सालाना कादियान और जलसा सालाना रब्बा के हवाले से, उसकी तरफ फिर हम इस वक्फे के बाद बढ़ेंगे। पाक मसीदिया जान नशीना तेनू रब दिया रखा, पाक मसीदिया जान नशीना तेनू रब दिया रखा, तेरे दर्शन कर दिया कदी न रजन अका, तेरे दर्शन कर दिया कदी न रजन अका, रवे हमेश सलामत पीरा, तेरी है सरदारी, तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी, तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी,
رہے ہمیش سلامت پیرا تیری ہے سرداری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری. ناظرین محترم، یہاں جلسہ سالانہ جرمنی میں جہاں خدا تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں کے اور شکرانے کے جو جذبات ہیں وہ ہم اس نشریات میں بھی، جلسہ گاہ میں بھی، ہر جگہ سمیٹنے کی اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. وہیں تحدیث نعمت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے خدا تعالیٰ کے حکم کے تحت، اور جلسہ سالانہ ربوہ قادیان کی یادوں کے چند پھول ہم چنتے ہوئے ایک گلدستہ سجانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی. اس سلسلے میں اسٹوڈیوز میں اب ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد الباسط طارق صاحب، مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ یہاں جرمنی میں ایک لمبے عرصے سے خدا تعالیٰ کے فضل سے تعینات ہیں. مولانا بہت بہت شکریہ جلسے کی مصروفیات میں ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. جزاک اللہ، آپ کی دعوت کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. مولانا ایک بڑا ذاتی سا سوال ہے، کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں اس وقت یہاں سے کوئی آدھا گھنٹہ دور ڈرائیو پر، آدھا گھنٹے کی ڈرائیو پر ایک ہوٹل ہے، وہاں میں ٹھہرا ہوں. اور اگر خاک صاحب یہ پوچھے کہ 1963 میں کہاں ٹھہرے تھے جلسہ سالانہ؟ 1963 میں مجھے یاد ہے کہ ہم چھولداریوں میں ٹھہرے تھے، چھوٹے چھوٹے کیمپ لگے ہوتے تھے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے میری امی، میرے والد صاحب، میرے بہن بھائی، وہ زمین پر پرالی ہوتی تھی، پرالی کے اوپر وہ ہم نے چادریں بچھا کر، گدے بچھا، وہ رضائی بچھا کر ہم اس میں سوتے تھے. اوپر ایک اور رضائی ہوتی تھی، اور ہم بستر جو ہے نا وہ گول کر کے وہاں سے آتے تھے، اس کے اوپر رسی باندھی ہوتی تھی، اور وہ ہم لاری کے اوپر رکھ کے لاہور سے ہم آتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ اس چھولداری کے بالکل درمیان میں جو اس کا ایک بانس ہے، اس کے اوپر ایک لالٹن لٹکی ہوتی تھی جس کی ہلکی سی مدھم سی پیلے رنگ کی روشنی ہوتی تھی. تو مجھے وہ رہائش یاد ہے، اور مجھے یاد ہے کہ اس سے باہر دور باہر تھوڑے سے ٹوائلٹ بنے ہوتے تھے، کچے رنگ کے، بالکل کچھ کچے ہوتے تھے. وہ اس کا کوئی دروازہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، انہوں نے بنایا ایسے ہوتا تھا کہ ایسے انہوں نے بنایا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اندر نہ آ سکے نا، لیکن کھلا ہوتا تھا، کوئی اس میں وہ دروازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آگے سے دیوار کو انہوں نے ایسے وہ موڑا ہوتا تھا. مجھے وہ رہائش یاد ہے. پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب ہمارا جامعہ احمدیہ کا ہاسٹل نیا بنا تو اس میں مجھے یاد ہے میں اس وقت خامسہ میں تھا، آخری کلاسوں میں تھا. ہمیں حکومت تھا سارے لڑکوں کو 7 سال ہم اپنی کمرے ساری خالی کر کے صاف کر کے جلسہ کے مہمانوں کے لیے پیش کرتے تھے. جب واپس آتے تھے، جلسہ ختم ہوتا تھا تو پرالیوں کو ہم باہر نکال کے، اور اس کے بعد کمرے کو میں 2-3 بالٹیاں اٹھا کے لاتا تھا پانی کی، پھر دھوتے تھے. تو ہر سال میں ذاتی طور پر بتاتا ہوں اپنا کہ ہر سال نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھ کے سارے ساتھی ہم اپنی چارپائیاں دیتے تھے جلسے کے مہمانوں کو رہائش کے لیے، اور اس کے بعد اپنے کمرے دے دیتے تھے، اور اپنی ہر چیز جو ہمارے پاس ہوتی تھی مہمانوں کے فائدے کے لیے ہم دے دیتے پیش کر. اچھا، یہ تو ہو گئے جامعہ کے اسٹوڈنٹس کا اپنے مسیح پاک علیہ السلام کے مہمانوں کی مہمانداری کا ایک رویہ. لیکن بالعموم ربوہ میں جو اہلیان ربوہ تھے وہ کس طرح میزبانی کرتے تھے اور وہ کیا ماحول ہوتا تھا؟ میں بتا نہیں سکتا. اس قدر خوش ہوتے تھے، بلکہ اکثر لوگوں رب نے بتایا کہ ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ یا الہی ہمیں زندگی اور صحت دے، اور پھر مہمان آئے اور پھر جلسہ ہو اور ہم مہمانوں کی خدمت کریں. دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح ساری رات سارا دن بغیر تھکاوٹ کے مسکراتے چہروں کے ساتھ ہم وہ خدمت کرتے تھے. حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس کا فرمایا کرتے تھے مسکراتے چہروں سے مسیح موعود کے مہمانوں کا استقبال کرو اور ربوہ کو ایک غریب دلہن کی طرح سجا دو. مجھے وہ بھی یاد ہے کہ کس طرح ربوہ کے لڑکے، ہم جامعہ کے لڑکے بھی ساتھ مل کر اکثر ربوہ کے لڑکے ہوتے تھے، وہ لئی بناتے تھے بڑے بڑے دیگچیوں میں، اور انتہائی خوبصورت گیٹ بناتے تھے. وہ لاری اڈے سے لے کے جہاں پر لوگ اترتے تھے وہاں سے لے کر جلسہ گاہ تک سارا گول بازار گزر کے
اتنے خوبصورت گیٹ ہوتے تھے اور بڑے خوبصورت گیٹ, اس کے اوپر حضرت اسلام کے اقتباس لکھے ہوئے ہیں اور اونچے ہوتے تھے کافی. میرے خیال کے مطابق میں اگر یہ کہوں کہ وہ گیٹ جو تھے وہ کم سے کم 6 سے 7 میٹر اونچے ہوتے تھے اور اس کے اوپر بڑا خوبصورت لگا ہوتا تھا, اور اس قدر لوگ خوشی محسوس کرتے تھے. لوگ اپنے گھروں کو وقف کرتے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھر تنگ ہوتے تھے کوارٹر انجمن کے, اس میں لوگوں نے اپنے کمرے دیے ہوئے ہیں, اس میں پرالیاں بچی ہوئی ہیں, مہمان آ رہے ہیں, مہمان جانتے بھی نہیں ہیں ایک دوسرے کو کہ تو کون ہو, لیکن وہ وہاں پر ایک تو اپنے رشتے دار ہوتے تھے, بعض ایسے لوگ ہوتے تھے جن کا کوئی دور کا تعلق نہیں ہوتا تھا, ایک طرف تھا احمدیت کا. اتنے خوشی سے وہ کہتے تھے, اور پھر مہمانوں کو اپنی ذاتی ریسورسز سے ان کی علیحدہ خاطر کرتے تھے. اچھا مربی صاحب, میرے ذہن میں ابھی یہ آ رہا ہے کہ ابھی ہم ڈسپوزیبل کپوں میں چائے پی رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, تو اتنی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں برتنوں کا انتظام کیسے ہوتا تھا؟ ہاں مجھے وہ یاد ہے, وہاں ربوہ میں جلسہ آنے کے موقع پر نظامتیں قائم ہوتی تھی, نظامت روشنی, نظامت طبی امداد, نظامت اس طرح کے ہوتے تھے. وہاں ایک نظامت برتنوں کی ہوتی تھی اور نہایت خوبصورت لوٹے ملتے تھے. لوٹے مجھے یاد ہے مٹی کے لوٹے ہوتے تھے اور بھاری ہوتے تھے ذرا, اور ان کی ٹوٹی بہت چھوٹی سی ہوتی تھی, اور نیچے آب خورے ہوتے تھے بڑے پیالے کے بنے, اس میں پانی پیتے تھے اور مٹی کے پیالے ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے کئی دفعہ پیالوں میں شوربہ پیا ہوا ہے, دالیں کھائی ہوئی ہیں اس میں, اسی میں دال روٹی چلتی تھی, چاول بھی اسی میں آ جاتے تھے. تو میرا خیال کے مطابق اللہ بہتر جانتا ہے کئی کروڑ کی تعداد, کیونکہ جو آخری جلسہ ہوا ہے ان کی تعداد لاکھوں میں تھی, تو وہ نظامت برتن جو تھی وہ اس طرح کے بے شمار کئی کروڑوں کی تعداد میں وہ برتن ہوتے تھے. ٹوٹ بھی جاتے تھے, بعض جاتے جاتے گر بھی جاتے تھے, لیکن اللہ کے فضل سے مجھے یاد ہے جہاں تک میں نے جلسے اٹینڈ کیے ہیں کبھی ہمیں برتنوں کی کمی نہیں ہوئی. وہاں ساتھ ہی جاتے تھے, وہ کہتے جی کتنے چاہیے, جتنے چاہیے لے جائیں مہمانوں کے لحاظ. اچھا, اور وہ برتن گھروں میں بھی جاتے تھے. اچھا, مطلب کھانے کے ساتھ برتن بھی. یہ تو ہو گئے سونے کھانے پینے کے انتظامات. جو اصل مقصد ہے جلسے کا, اس روحانی اجتماع سے جو اصل معاہدہ جو تقسیم ہوتا ہے وہ تو وہ تقاریر ہیں. میں چاہتا ہوں کچھ ناظرین کو, میں نے سنا ہے بہت لمبی ہوا کرتی تھی وہ تقریریں, تو بڑے تحمل سے گھنٹوں بیٹھ کے جو ہمارے شاملین جلسہ تھے وہ تقاریر سنا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں, ربوہ کی جلسہ گاہ میں, میں, میرے والد صاحب, میرے بھائی, وہ عام طور پر سب لوگ ایسے ہوتے تھے, پرالی بچھی ہوتی تھی جلسہ گاہ میں, ہم اوپر بیٹھ جاتے تھے ایک چادر بچھا کے, اور اتنے فراق دلی سے لوگ کہتے تھے بھائی صاحب آ جائیں ہمارے پاس آ کے بیٹھے, آپ بیٹھے, یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ, نہیں آ جائے بیٹھے. اور یقین جانے میں نے ساری تقاریر سنی ہے. صاحبزادہ میاں طاہر احمد صاحب, اس کا خلیفہ رابع جو تھے, ان کی تقریر ہوتی تھی کہ غزوات میں اسوہ رسول, انتہائی پیاری تقریر ہوتی تھی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں جو حضور کا سلوک ہوتا تھا. پھر مولانا غلام باری صاحب کی تقریر مجھے ہے, ان کی تقریر کا خاص موضوع ہوتا تھا ان کی آواز اور تلاوت, اور ان کا جو انداز تھا تقریر کا وہ انسان کو فیسینیٹ کر دیتا تھا. مجھے یاد ہے ان کی تقریر ہوتی تھی صحابہ کی سیرت کے اوپر, کہ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قربانیاں کی, اور وہ ایسا دل میں جوش پیدا ہوتا تھا, دل چاہتا تھا ہم بھی ایسی قربانی کریں. اور حضور نے پھر ان کی تقریر, اس کے بعد چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی تقریر مجھے یاد ہے, ثاقب ذیلی صاحب کی نظم یاد ہے. کئی گھنٹوں ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے. میں نے کبھی یقین جانے اپنی زندگی میں میں نے جتنے بھی جلسے اٹینڈ کیے ہیں, میں آس پاس بچے بھی ہوتے تھے, چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے, آج تک میں نے یہ دیکھا کہ تقریر کے دوران کوئی شخص آپس میں بات کر رہا ہو, ایسے سنتے تھے جیسے پتہ نہیں, اور عین مناسب موقع پر نعرے بھی لگتے تھے جی. اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص لیٹا ہوا ہے, کوئی شخص جو ہے آپس میں باتیں کر رہا ہے. اس زمانے میں ہینڈی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, سب لوگ اور سے تقریر سنتے تھے. ربی صاحب, ثاقب ذیلی صاحب کی نظم کیا خوب یاد دلائی آپ نے. میں نے سن رکھا ہے بزرگوں سے کہ ثاقب ذیلی صاحب کی نظم جلسہ سالانہ ربوہ کا گویا ایک پارٹ اینڈ پارسل تھی, بالکل اس کا حصہ تھی. بالکل. تو کیا یہ اچھا ہو کہ اگر اس کا کوئی ایک شعر ہم سن لیں مل کے اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے؟ میں آپ کو صرف 2 شعر سناتا ہوں. ایک وہ شعر تھا جس پر اس قدر نعرے اپنا لگے تھے وہ میں بتا نہیں سکتا. وہ تھا اس شعر کا, وہ نظم تھی ثاقب ذیلی صاحب کی انجام. اس میں بتایا تھا کہ جن لوگوں نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا ان کا کیا انجام ہوا. ایک ہی شعر اگر ہم جلدی سے اپنے ناظرین کو سنائیں اور پھر ہم آہستہ آہستہ. وہ مجھے یاد ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے, ایسے لگتا تھا کہ وہ
जलसा गाह में पता नहीं क्या हो जाएगा। वहाँ की पुलिस घबरा गई थी, जो पुलिस की ड्यूटी थी ना, घबरा गई कि ये क्या होने लगा है। उन्होंने कहा कुछ ना करो। अभी जब इनका खलीफा खड़ा हो गया, मुझे याद है, मुझे खुद ने बताया, वो नज़म, वो शेर ये था कि हम दीने खुदा के परचम को ऊंचा ही उड़ाते जाएंगे, जो तूफानों के पाले हों, क्या खौफ उन्हें तूफानों का। जज़ाकुमुल्लाह तआला बहुत ज़बरदस्त गाने लगे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया। इस एक शेर पे इक्तफा करते हुए ये हमने जलसा सालाना रब्वा की यादों को समेटा। नाज़रीन मोहतरम, अभी हम बाहर चलते हैं अपने भाई नासिर महमूद साहब के पास और फरहाद गफ़ार साहब के पास। हाल के अंदर वो इस वक्त मौजूद हैं और इंशाल्लाह वो आपको जलसा सालाना के मेन सेशन की तरफ बाद अज़ान लिए चलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह जाहिद साहब और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। जैसा कि आपने अभी सुना है कि अभी हम यहाँ मेन पंडाल में हैं और पहला सेशन इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। अगर आप जलसे का बैनर देखेंगे तो आपको एक चीज़ याद आएगी और वो यही है जिसका जिक्र बार बार हुज़ूर ने आज खुतबे में फरमाया, वो है तकवा। और वही हमारे इस जलसे का स्लोगन आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हॉल जो है वो भर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ हॉल में दाखिल हो रहे हैं। पिछला हिस्सा भी आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है। बाहर से जो दोस्त हैं वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। और नासिर साहब, अब पहला सेशन इंशाल्लाह ताला शुरू होगा और हमें पता है कि हुजूर ने आज बार बार तकवा की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि तकवा में तरक्की करें, यही असल मकसद है जलसे का। Absolutely, and dear viewers, you can see that the participants of the Jalsa are flocking into the main marquee in great numbers. As Murabi Sahib also just mentioned, Farhad Sahib, Hazur Akhtas has reminded us of the true purpose of the Jalsa, which is also to take part in the sessions and to gain new knowledge, maybe refresh some knowledge that we already have. And if you look around us, in front of the stage, it has already been filling. And if you look to our backs here, also there are a great number of people who are coming to take part in the first session of this first Jalsa day. And inshallah, in a couple of moments, we will also bring you this, obviously live. We will listen to the addresses together. And after that, as you know, we will inshallah continue our live transmission of the Jalsa Salana 2024 here in Germany. And I have to just say again, every venue that we visited, it is so exciting to see, because the people, their faces are filled with joy, and this tent city actually, it feels magical. It is something that is built entirely for this sole purpose. So as we said, we will inshallah go to the main marquee now, or actually we are already here, but we will go to the main stage where in a couple of moments, inshallah, the proceedings will start.